لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلوات والتسليمات والتحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، دراصل اس وقت کا یہاں کا یہ پروگرام حضرت مولانا کلیم صدیقی کو کرنا تھا، مگر سوئی اتفاق یہ کہ وہ ان کا پروگرام ملتوی ہو گیا اور وہ نہیں آ پائے، اور صرف ایک یہی پروگرام نہیں بلکہ بہت سارے پروگرام جو ان کے بنے ہوئے تھے وہ سارے کینسل کرنے پڑے۔ اگر وہ آتے اور ان کو موڈ آ جاتا تو وہ سناتے کہ کس طرح سے آج بھی لوگ اسلام کے پیاسے ہیں اور کس طرح سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جس میں ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، عام بھی ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک وقت میں اسلام کے سخت ترین اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن، اور اس کے بعد پھر وہ کیسے اسلام قبول کرتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں، وہ سناتے ہیں، اور وہ اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ان کا یہاں کشمیر کا سفر ہوا تھا، ان کے ساتھ وہ شخص بھی تھا جو بابری مسجد کے شہید کرنے میں سب سے آگے یا دوسرے نمبر پر تھا، اور جس کا فوٹو بھی ہے جو وہ مسجد کو توڑ رہا ہے، اور وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر اب وہ اسلام کے مطابق کام کر رہا ہے۔ بلکہ وہ دو آدمی ہیں، ایک نے تو نیت یہ کی ہے کہ جس تاریخ کو، یعنی 6 دسمبر کو ہم نے وہ مسجد گرائی ہے، ہر سال 6 دسمبر کو وہ کہیں نہ کہیں ایک نئی مسجد کے سنگ بنیاد رکھتا ہے، اور 1 سال کے اندر وہ پوری کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کا گھر گرایا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہر 6 دسمبر کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں جہاں مسجد کی ضرورت ہوگی وہاں جا کر کے میں مسجد کا آغاز کروں گا، اور پھر آپ کی مدد سے 1 سال کے اندر اندر مسجد مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک نے تو یہ، وہ بھی یہاں آئے تھے، ہم لوگوں نے بھی اس سے ملاقات کی۔ تو کاش مولانا آتے اور وہ بتاتے کہ آج بھی جب اسلام کی دعوت کا کام کوئی اخلاص کے ساتھ اور اصولوں کے مطابق کرتا ہے تو کس طرح سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کس طرح سے پھر اسلام کو فالو کرتے ہیں، کس طرح سے اسلام پر چلتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو اپنا کر کے چلتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ایک ایک چیز بھاری لگتی ہے اور ان کو ایک ایک چیز پیاری لگتی ہے، مگر اب چونکہ ان کا سفر نہیں ہو سکا تو میرے دوستوں نے یہ کہا کہ وہ تو نہیں آ پا رہے ہیں، چلے آپ ہی آ جائیں تو ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت مزیدار ڈش اگر نہیں ملی تو چٹنی سے بھی تو کام چلا لیتے ہیں، تو چل سکتا ہے کام۔ میرے نوجوان دوستو، انسان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت اور سب سے خوبصورت وقت جوانی کا وقت ہے۔ اس میں یہ بگڑ بھی سکتا ہے اور سنور بھی سکتا ہے۔ بگڑنے کی حد بڑھتی ہے تو کوئی انتہا نہیں رہتی ہے، اور جب یہ سنور کر کے چلتا ہے تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں ہوتا۔ بگڑنے والوں کے حالات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اور جو اچھے جوان ہیں ان کے حالات بھی سامنے آتے ہیں، اور ایسے سامنے آتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ یہیں شہر کے اندر ایک صاحب نے جو تقریباً آج سے 40 سے 50 سال پہلے اسی شہر میں ڈاکٹر بنے، اس کے بعد پھر سعودیہ میں انہوں نے ڈیوٹیاں دی، انہوں نے مجھے بتایا تقریباً 25 سے 30 سال میں نے مدینہ طیبہ میں ڈیوٹی دی ہے، اور وہ ریٹائر ہو کر بڑھاپے میں یہاں کشمیر سری نگر میں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، آپ چل کر کے تھوڑا سا اسے سمجھائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے گئے تو لڑکی کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اب والدین بھی اس سے کہتے ہیں، اور ہم نے بھی اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اسی سے رشتہ کرنا ہے تو کم سے کم اس کو کلمہ پڑھنے کی بات تو کہو۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اچھا مسلمان نہیں ہوں تو میں اسے کیوں کہوں گا تم مسلمان بنو، اس لیے میں اسے تو نہیں کہوں گا میں مسلمان بنو، مجھے تو ایسے ہی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ درست نہ ہوا، کہنے لگا میں کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا اسے، اس لیے کہ اسلام مجھے سکھاتا ہے دھوکہ مت دینا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا یعنی جب اسلام اس کے حق میں ہے، کہا نہیں میں کیوں اسے کہوں گا اسلام قبول کرو، کیونکہ جب میں اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ اور جب یہ بات آئی کہ صاحب وہ ٹھیک نہیں تو کہا میں کیوں دھوکہ دوں گا، اسلام مجھے نہیں اجازت دیتا دھوکہ دینے کی۔ یعنی عام لفظوں میں شیطان نے جب گھونسلہ بنا لیا تو پھر آدمی یہی تگڑم۔ تو چلا تو اس کے ماں باپ پریشان، وہ سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، وہ بھی اپنی بات پر اڑا ہوا ہے،
9 سال ہو گئے وہ ضد ہے مجھے وہیں کرنا ہے، اور یہ بھی 9 سال سے بضد ہیں کہ ہم نے نہیں ہونے دینا ہے، ٹھیک. اور اس طرح سے پورا گھر کا ماحول ان کا تباہ ہے. وہ 2 میاں بیوی اور ایک ان کا بیٹا، اور بس روزانہ شام کو ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. جب بگڑتا ہے تو آدمی یہاں پہنچتا ہے. ایک صاحب نے یہیں شہر سے مجھے فون پر بتایا کہ کشمیری میں کہ مشتاون پیومت، بس کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے وہ کہیں چنئی میں یا کہاں پڑھ رہا ہے، اور بیٹی وہ بھی ادھر ہی کہیں ہے. تو ان کی بیٹی جو ہے وہ کسی سکھ لڑکے کے ساتھ، اور بیٹا جو ہے وہ کسی نان مسلم لڑکی کے ساتھ. کہتا ہے میں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا یہ تو میں نے سنا یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے. اس نے کہا نہیں اب تو میں چاہتا تھا آپ کو پتہ نہ چلے، اب جب آپ کو پتہ چل گیا تو اب سن لیجئے مجھے بہرحال وہی اسی کے ساتھ کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ کہتا ہے بھائی یہ تو اسلام کے خلاف ہے. اس نے کہا مجھے اسلام چاہیے ہی نہیں. یہ اس نے سنایا. اس کے بعد پھر بیٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے بیٹی سے جب کہا بیٹا میں نے یہ سنا آپ فلاں اس طرح کے لڑکے کے ساتھ کر رہے ہو، کہنے لگا ابو ڈیڈا کشمیر میں اس جیسا لڑکا ہی کوئی نہیں. کہا میں نے اسے کہا بیٹا یہ حضور ناراض ہوں گے اس سے. یہ اس نے کہا بچس نمانا حضور پضور کیا کو. استغفر اللہ. انسان یہ نوجوان جب بگڑتا ہے تو یہاں پہنچتا ہے، اور جب یہ سدھرا ہوا ہوتا ہے تو اتنا پاکیزہ. حدیثوں میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر اس جوان کو بیان کیا جس جوان نے اپنی جوانی تمام گندے کاموں سے بچائی ہوگی. فرمایا وہ 7 فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ. 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور حقیقت حال یہ ہے کہ ہم آخرت کو بولتے تو ہیں لیکن اس کو ٹھیک طرح سے فیل نہیں کرتے، اور اگر فیل کرنے پر آئیں اور 1% اگر بھی فیل کریں گے تو شاید ہماری حالت سدھر سکتی ہے کچھ نہ کچھ. 100% فیل کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اندازہ کریں ایک ایسا دن جس کا آنا طے ہے، یقینی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو ایک دن 50,000 دن کے برابر ہوگا، اور اس میں ہمیں زندہ بہرحال ہونا ہے، اور جسم ننگے ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، چلنا ہوگا، اور اس طرح سے چلنا ہوگا کہیں رکنے کی بھی اجازت نہیں، اور وہاں تک چلنا ہوگا جہاں میدان حشر ہوگا، اور اس کے لیے چاہے ہم کو سال کیا سینکڑوں سال لگ جائیں بہرحال چلنا ہے. اس میں نہ کہیں بیٹھنے کی گنجائش، نہ کھانے کا کچھ، نہ پینے کا، نہ سایہ، نہ دھوپ سے بچنے کی، نہ پاؤں میں جوتا ہے. چاہیں کہ موت آ جائے تو موت بھی نہیں آئے گی، کہیں کوئی شکل بچنے کی نہیں ہے، بہرحال وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور اس کے بعد پھر صدیوں تک انتظار کرنا ہے. یہ صدیاں نہیں معلوم ہے کئی 100 سال ہوں گی یا کئی 1000 سال انتظار کرنا ہے تب تک جب تک حساب سٹارٹ ہوگا. اور کوئی شکل ہمارے پاس نہیں ہے. سال یہ صدیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہزاروں سال بھی ہو سکتے ہیں. انتظار کرنا ہوگا، اور 1000 سال انتظار کرنے کے بعد جب حساب نہیں شروع ہوگا تو لوگ تنگ آ جائیں گے، اور تنگ آ کر کے پھر کیا کہیں گے. یہ بخاری میں حدیث ہے، میں نے خود پڑھی اور پڑھائی ہے، کہ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، کہ لگا حضرت اللہ کے پاس جا کر سفارش کریں، حساب سٹارٹ ہو جانا چاہیے، بعد میں جو ہوگا سو ہوگا، مگر یہاں سے تو نکل جائیں کم سے کم اس مصیبت سے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے تو اپنی فکر ہے، اپنا ہی ڈر ہے. اگر وہاں گیا اور اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا کہ کیا سفارش کرنے آئے، پہلے اپنا حساب دو، اور تم نے وہ جو جنت میں منع کی ہوئی چیز کھائی تھی اس کا پہلے تمہیں حساب دے دو، تو میں کیا کروں گا وہاں. اس لیے میں تو نہیں جا سکتا، میری ہمت نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کو لے جاؤ سفارش کرنے کے لیے. تو وہ جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. مجھے بخاری میں یہی ہے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو بہت بڑے نبی تھے، 950 سال آپ نے اسلام کا کام کیا ہے، آپ چل کر اللہ کے یہاں سفارش کریں. وہ کہیں گے بھائی مجھے تو اپنا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا، اور میں نے اس وقت جب ڈوبنے کا خطرہ آ گیا تو میں نے بیٹے سے کہا بیٹا بچو، تو بیٹے نے کہا میں نہیں آؤں گا آپ کے ساتھ. اس وقت میں نے اللہ سے دعا کرتے کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا، تو اللہ نے جواب میں کہا تھا تو نے کیوں کہا میرا بیٹا، یہ تو تیرا ہے ہی نہیں، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، تو نے کیوں کہا یہ. انی اعوذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جہالت کی بات مت کہنا. تو اس وقت تو یہ ڈانٹ آئی تھی.
آج اگر اللہ نے فرمایا پہلے یہ حساب دے دو، تم نے بیٹے کے بارے میں سفارش کیوں کی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں جائیں گے، حضرت ابراہیم نہیں جائیں گے، حضرت موسیٰ نہیں جائیں گے، لاسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی انکار کر دیں گے، وہاں نہیں جا سکتے۔ ایسا بھیانک دن جس کا آنا یقینی ہے، اس بھیانک دن میں عرش کے سائے کے نیچے جو کچھ لوگ ہوں گے، ان میں سے حضور نے فرمایا وہ جوان بھی ہوگا جس نے جوانی سارے گندے کاموں سے بچائی۔ شاب صالح، وہ جوان جو صالح رہا ہوگا۔ صالح کا مطلب جوانی کے اندر جو گناہ کے کام ہوا کرتے ہیں، جوانی کے اندر جو حرکتیں ہوا کرتی ہیں، اور وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں جو ماحول اس وقت دنیا کا ہے اور ہر جگہ کا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو جوانی کی زندگی میں جو گناہ ہوا کرتے ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل بھی ہوتا ہے اور لازم بھی ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور بچا کے گزار کے لے گیا، تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہے میں تو نمازی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، کہ نہیں، اٹیک ہر ایک پر ہوتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے ایک آدمی نمازی ہے اور رات میں ویب سائٹوں پر نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے، اور شیطان وہاں بھی اس کو کوشش کر۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی نمازی تو ہے لیکن نماز کے ساتھ اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، پیسوں کے حساب سے، اٹھنے بیٹھنے کے حساب سے۔ تو آپ اس وقت زندگی کے جس سٹیج پر ہیں، ایک طرف سے بہت نازک اور ایک طرف سے بہت زیادہ قیمتی، جو کچھ بننا ہے اسی سٹیج پر بنیں گے، اسی سٹیج پر بنیں گے۔ اچھی عادتیں پیدا ہوں گی تو اسی سٹیج پر، بری عادتیں لگ گئی تو اسی میں۔ اگر آج یہیں سے آپ نے ارادہ کیا کہ مجھے آگے چل کر کے دولت کمانی ہے، چاہے مجھے پیشنٹوں کا خون چوسنا پڑے، تو آپ اسی راستے پر چلتے رہیں گے، اور خون چوسنے والے ڈاکٹر نہیں ڈاکو بنیں گے، جو ہم جانتے ہیں۔ اور آپ یہیں سے اٹھ کر کے آپ اس راستے پہ بھی جا سکتے ہیں کہ آپ پیشنٹوں کے لیے رحمت بنیں، ایسا بھی ہم نے دیکھا۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں کہ جو انسانی شکل میں جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، انسانی شکل میں جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں، جو پیشنٹ کو اس لیے کہتا ہے میں تیرا آپریشن کروں گا، تو بیمار ہے، اس کو آپریشن نہیں کرنا، اس کو کڈنی نکالنی ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اور وہ بھی ہے کہ جو رات اور دن کا سکون برباد کرتا ہے اپنے پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو اس وقت آپ کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ کی منزلیں سامنے ہیں، آپ کیا بنیں گے آگے چل کر کے، اسی دور میں آپ فیصلہ کریں۔ ایک پہلو تو آپ کی زندگی کا یہ ہے، اور آپ کی زندگی کا، ہم سب کی زندگی کا دوسرا پہلو عجیب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پہلو ایک طرف سے کائنات کی پختہ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں صرف ایک دین حق ہے، وہ ہے اسلام۔ باقی جتنے دین ہیں وہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتے، ہرگز حق دین ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دین کے حق ہونے کے لیے جو بنیادیں چاہیے وہ ان مذہبوں کے پاس نہیں ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ کسی دین کے حق ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز چاہیے وہ کتاب، جس کتاب پر یہ دین کھڑا کیا گیا، وہ کتاب اوریجنل ہونی چاہیے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج جو لوگوں کے ہاتھوں میں بائبل ہے، یہ وہ بائبل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ جس لینگویج میں وہ آئی تھی اس لینگویج میں بائبل نہیں ہے دنیا میں۔ آج اس کا صرف ٹرانسلیشن ہے، اور ٹرانسلیٹر کا بھی پتہ نہیں ہے کون، اور وہ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے یا نہیں اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں، اور اس لیے وہ بائبل آپس میں ٹکراتی بھی ہے۔ تو جس مذہب کی بنیادی کتاب ہی محفوظ نہیں ہے، اس مذہب کو آگے چل کر ہم حق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی باقی مذہبوں کا معاملہ ہے، لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ جس مذہب پر یہ اسلام کھڑا ہے، یہ جس بنیاد پر اسلام کھڑا ہے، جس کتاب پر، اس کتاب کا نام ہے قرآن، اور وہ قرآن مکمل محفوظ ہے، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں، کہیں کوئی لفظ ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اللہ نے اتارا، جبریل کے حوالے کیا، جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے کیا، کہیں نہ زیر بدلی نہ زبر بدلی، صحابہ نے اس کو جس طرح سے یاد کیا اس طرح اگلی نسلوں کے حوالے کیا، اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ اس میں کہیں کوئی تبدیلی بالکل نہیں ہوئی۔ پرانے سے پرانا قرآن بھی سامنے رکھیں گے ہم، اور آج کا چھپا ہوا قرآن بھی سیم ہوگا، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں۔ میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جرمنی بہت مشہور ملک ہے،
اس ملک میں ایک یونیورسٹی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی پہلے میونک، اور میونک میں ہی ڈاکٹر اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی تھی اسی یونیورسٹی میں۔ اس میونک میں یہودیوں نے ایک ادارہ قائم کیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ قرآن آپس میں ٹکراتا بھی ہے یا نہیں۔ فلاں جگہ بھی پبلش ہوا، دوسری جگہ بھی پرنٹ ہوا، کسی نے ہاتھ سے لکھا، کسی نے، تو ہم دیکھیں گے قرآن آپس میں ٹکراتا بھی ہے یا نہیں۔ تو تقریباً 40,000 قرآن اس اکیڈمی میں جمع کیے گئے، اور سٹاف سارا کا سارا یہودیوں کا تھا، اور انہوں نے قرآن کو دیکھا تو کہیں کوئی قرآن دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، ایک ہی جیسا سارا۔ پرانے سے پرانا قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ بھی سامنے رکھا، اور نئے سے نئے قرآن جہاں کہاں کہیں پرنٹ ہوا دنیا میں جہاں پر بھی، اس میں افریقہ کے قرآن بھی رکھے گئے، یورپ کے قرآن بھی رکھے گئے، جہاں ایشیا میں جو قرآن چھپتے ہیں وہ بھی، عرب ملکوں کے، چائنا کے، ایران کے، ہر جگہ کے قرآن سامنے رکھے گئے، کہیں کا قرآن کسی سے نہیں ٹکرایا، ایک ہی جیسا، عبارتیں بھی وہی ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، زیر زبریں بھی وہی ہیں، کہیں کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک، تو اس نے رپورٹ لکھی۔ ہم نے فائنل رپورٹ تو ابھی نہیں دی، ہم فی الحال سرسری رپورٹ دیتے ہیں کہ قرآن میں کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جیسا قرآن پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، 20 کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یہ جہاں ہاتھ کا لکھا ہوا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے، جو پرنٹ ہوا ہے وہ بھی ویسا ہی ہے۔ تو فائنل رپورٹ ہم بعد میں دیں گے، وہ فائنل رپورٹ کے لیے یہ رکھا بیچ میں، تاکہ اگر کچھ نہ کچھ کہیں کوئی غلطی نکل آئے تو ہم کم سے کم کہہ سکیں گے اگر ہماری بائبل میں ہزاروں غلطیاں ہیں، چند سو غلطیاں تو آپ کے قرآن میں بھی ہیں، لیکن وہ نکلی نہیں، اور بعد میں جنگ عظیم ہوئی، ورلڈ وار ہوا، اور اس کے بعد پھر وہاں بمباری ہوئی تو سارا سٹاک بمباری کے سے ضائع ہو گیا، لیکن رپورٹ دنیا میں موجود ہے۔ تو دنیا میں حق مذہب صرف اسلام ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مذہب جس بیس پر کھڑا ہوتا ہے اس بیس میں پہلی چیز ہوتی ہے کتاب، اور وہ صرف اسلام کی کتاب محفوظ ہے، باقی کسی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ کسی دین کے سچے اور حق ہونے کی دوسری بیس ہوتی ہے جو وہ دین لے کر کے آیا ہے، اس کے زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہو، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کا پرائیویٹ زندگی، اسے جو کہا ہے وہ، جو بولا ہے وہ، جو کہا ہے وہ، سب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی اس شخص کو کہ جو رام کو یا کرشن کو ماننے والا ہو، اس سے اگر کہیں گے جناب آپ کے سامنے ان کی لائف زندگی ہے کہ نہیں، ان کا بچپن کیسے گزرا، یہ کس زمانے میں تھے، ان کا بیہیویئر کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی سوسائٹی کیسی تھی، ان کے مزاج، کچھ کوئی ثبوت نہیں۔ ابھی تو یہی طے نہیں وہ کون سے دور میں تھے، وہ 1000 سال پہلے تھے، وہ 5000 سال پہلے تھے، کہ 1,00,000 سال پہلے تھے، کہ 5,00,000 سال پہلے تھے، وہ ابھی تو یہی نہیں پتہ چلتا۔ یہی حال جب حضرت فرض کیجئے کسی کرسچن سے پوچھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی میں کچھ تو کہا ہوگا، کہ جی کہا ہوگا، کوئی ایک بات سنائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، ہم سمجھیں گے کہ ایک نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ کوئی ایک بات تو سنائیے حضرت عیسیٰ کی، چاہے ورڈ بائی ورڈ سنائیے، چاہے میننگ سنائیے، تو نہ ورڈ بائی ورڈ ملے گی نہ میننگ ملے گی، سارے ان کا حال یہی۔ اور اس کے مقابلے میں جب کوئی سوال کرے گا محمد الرسول اللہ نے کچھ کہا ہے، جواب ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث، اور حدیثوں کا سارا سرمایہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر پرائیویٹ زندگی میں بھی حضور نے کوئی کام کیا وہ بھی ریکارڈ میں، ایسی کام بھی حضور نے کیے ہیں جن کو امت کو عمل نہیں کر رہا ہے، تو عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، ریکارڈ میں وہ بھی ہے۔ وہ حدیثیں جو منسوخ ہو گئی، جن پر عمل نہیں کرنا ہے، وہ بھی حدیثوں میں کتاب موجود ہوگی۔ وہ میں جب دیکھتا رہتا ہوں حدیثیں، بخاری میں یہ حدیث ہے، حالانکہ عمل کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، مگر حدیث موجود ہے۔ بخاری میں ایک جگہ پر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں لیٹ گئے اور ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی، ایسے۔ حدیث ختم ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سارے جائیں گے خانہ کعبہ میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، نہیں، مگر حدیث ہے۔ تو جب اس پر عمل نہیں کرنا ہے تو حدیث نقل کیوں کی گئی؟ کہ ہم اپنے نبی کی ایک چیز کو ریکارڈ میں رکھتے ہیں اور سب کچھ بیان کریں گے۔ بخاری میں ہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، حضور نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، آدھی رات کے قریب جب اندر داخل ہوئے تو آپ نے اسی وقت تازہ وضو کیا تھا، تازہ غسل کیا تھا، پانی کا ٹپک رہا تھا، تو آپ نے اپنے بالوں کو ایسے ہی کیا۔ تو یہ ایسے کیا، یہ ایکشن کر کے دکھایا انہوں نے، ایکشن کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب تھوڑا یہ ہے آج ہمارا امام یہاں سے آئے گا، وہ اب اپنے بالوں کو ایسے کرے گا پھر اندر آئے گا، یہ مطلب تو نہیں ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہے، مگر وہ صحابی کر کے دکھاتے ہیں، اور بخاری میں ہے۔
غرض یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ سارا ریکارڈ میں ہے، جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قولی، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ حدیث فعلی میں نے جو آپ نے کیا، اور حدیث قولی کہتے ہیں جو آپ نے کہا، وہ سارا محفوظ ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں، اور محفوظ ہی نہیں ہے، بعد کی امت نے اس پر اور محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد پھر یہ بھی طے ہو جاتا ہے یہ حدیث ہم تک اگر پہنچی ہے تو کس ذریعے سے پہنچی ہے۔ ان آدمیوں کو چیک کریں گے پہلے وہ کون۔ یہ جو کبھی کبھی آپ کے سامنے سوال آتا ہوگا حدیث ضعیف ہوتی ہے تو حدیث قوی ہوتی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ ضعیف کیا ہو جاتی ہے اور ہوتی کیسے ہے ضعیف؟ آپ لوگ سوچتے بھی ہوں گے اور سمجھ میں بھی نہیں آتا ہوگا، اور آ بھی نہیں سکتا سمجھ میں، کیونکہ وہ تو پورا سسٹم پورا سارا سمجھنا پڑے گا۔ وہ سارا سسٹم جب سمجھیں گے تب پتہ چلے گا حدیث ضعیف کیسے ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا فرض کیجئے امام بخاری کہیں گے مجھے حدیث بیان کی، اس کا نام تھا حمیدی، اس حدیث حمیدی نے حدیث سنی، اس کا نام تھا سفیان، اس سفیان نے حدیث سنی، اس کا نام تھا یحییٰ نے حدیث سنی، اس کا نام تھا محمد ابن ابراہیم نے حدیث سنی، اس کا نام تھا علقمہ نے حدیث سنی عمر ابن خطاب سے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر انما الاعمال بالنیات۔ اب آئی حدیث، تو امام بخاری کہیں گے حدثنی حمیدی قال حدثنی سفیان ابن عیینہ قال حدثنی یحییٰ ابن سعید الانصاری قال حدثنی محمد ابن ابراہیم التیمی قال حدثنی علقمہ ابن ابی وقاص عن عمر ابن خطاب انہ سمع عمر ابن خطاب قال علی المنبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اب آگے آگے دے، تو یہ سارا تو صرف اسلام کے پاس ہے، اور ہر حدیث جب آئے گی تو اس طرح سند کے ساتھ آئے گی۔ یعنی محدث امام بخاری ہو، امام مسلم یا کوئی محدث، وہ کہے گا میں نے یہ حدیث سنی اس سے، اس نے سنی ہے اس سے، اس نے اس سے، ہوتے ہوتے حضور تک پہنچے گے۔ اب یہ تمام لوگ چیک کریں گے یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیریکٹر کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے۔ یہ ساری وجہ چیزیں جب طے ہو جائیں گے تو کہیں گے صاحب حدیث صحیح ہو گئی۔ اور اس میں بیچ میں جہاں ڈیفیکٹ آ جائے گا، کہیں گے صاحب یہ بہت نیک آدمی تھا مگر حافظہ کمزور ہو گیا تھا، بڑھاپے میں بھول جاتا تھا، تو کہیں گے صاحب آپ کی حدیث ضعیف ہو گئی۔ یہ دوسرا انسان تھا، حافظہ اس کا بہت صحیح تھا مگر کیریکٹر صحیح نہیں تھا، تو نماز چھوڑ دیتا تھا اور حدیث بیان کرتا کہ آپ کی حدیث اس سے بھی زیادہ ضعیف ہو گئی۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ صاحب یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح، مگر اس کی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور پھر بھی کہتا ہے اللہ کے نبی وہ حدیث سنا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثلا ایک تابعی ہے، یہ صحابی نہیں ہے، اور کہتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے تو حضور کو جب دیکھا ہی نہیں، اور تو یہ کیسے کہہ رہا ہے حضور نے فرمایا؟ اس کا مطلب کسی سے سنی ہے، اس نے جھوٹ تو نہیں کہے گا، کسی سے سنی ہے، جس سے سنی اس کا نام نہیں لے رہا ہے، اس کا نام نہیں لے رہا ہے، نام چھوڑ دیا۔ کیسے چھوڑ دیا؟ جیسے ہم لوگ بھی چھوڑتے ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں حدیث آئی چاہیے، اس کا کہیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر حدیث سناتے ہیں۔ ہم کہاں سند بیان کرتے ہیں، تو ہم کہاں ریفرنس دیتے ہیں، ایسے وہ بھی۔ تو غرض یہ کہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس حدیث کا سرمایہ نہیں ہے، یہ صرف اسلام ہے جس کے پاس اس اسلام لانے والے نبی نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، وہ سارا ریکارڈ میں ہے، سارا محفوظ ہے۔ اور نہیں اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی درجہ بندی بھی ہو چکی ہے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے فیصلے بھی ہو گئے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ملاوٹی حدیث ہے وہ بھی الگ کر دی گئی، اس میں اگر کوئی حدیث صحیح ہے وہ بھی الگ کر دی گئی، پھر صحیح کی جتنی قسمیں ہوں گی وہ الگ الگ کر دی گئی، پھر ضعیف کی جتنی قسمیں ہیں وہ الگ الگ کر دی گئی۔ سارا چھاٹا ہوا ہے ماحول، کہیں کچھ پریشانی کی بات نہیں۔ ہم اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب جو کچھ کہا وہ سارا محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس ایک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ صاحب یہ جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے اور سوسائٹی میں پھیلا دیتا ہے۔ تو حضرت اس نے ہارون رشید نے، اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے عبداللہ بن مبارک، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور آگے چل کر کے امام بخاری کے استاد بنے ہیں، عبداللہ بن مبارک۔ تو عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے پوچھا حضرت کیا حکم ہے اس آدمی کے بارے میں جو حدیثیں گھڑتا ہے اور پھیلا دیتا ہے؟ فرمایا اس کی گردن اڑا دو۔ لے گئے اسے گردن اڑانے کے لیے۔ اس نے راستے میں کہا بھائی مجھے واپس لے جاؤ، میں بڑی ضروری بات کہوں گا۔ جب اس کو واپس لایا تو اس نے کہا جناب آپ مجھے قتل نہ کریں، مجھے زندہ رہنے دیں، کم سے کم ایک فائدہ تو آپ کو ضرور ہوگا، میں خود بتا دوں گا میں نے کتنی حدیثیں جھوٹی گڑھی ہیں اور سوسائٹی میں پھیلا دی ہیں۔ ہارون رشید نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ خود ہی جب بتا دو گے تو ہمیں ایک پریشانی نہیں رہے گی۔ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا آپ کیا فرماتے؟ کہتا ہرگز نہیں، اس کی گردن اڑا دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟
کہا اس لیے کہ اگر اس نے صحیح حدیث کے بارے میں بھی کہہ دیا یہ بھی جھوٹی ہے تب، کیونکہ جس دشمنی کی وجہ سے یہ حدیثیں گڑ رہا ہے اس دشمنی میں وہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے صحیح حدیث کے بارے میں کہہ کے یہ میں نے گڑی ہے تو ہم صحیح حدیث کو بھی چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک تو ہے مگر جو حدیثیں صحیح ہیں ان کو کون بتائے گا اور جو گھڑی ہوئی حدیث ہیں وہ کون بتائے گا؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہم کس لیے ہیں، ہم سارا خود ہی بتا دیں گے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اسی لیے دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس 5 لاکھ انسانوں کے حالات ریکارڈ میں ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، ان کو اسماء الرجال کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے راوی 5 لاکھ انسان ان کے ریکارڈ میں، ان کا نام، وہ کس سے پڑھا کہاں، استاد کون تھا، کیریکٹر کیسا تھا، وفات کہاں ہوئی، مختصر حالات ہوتے ہیں جس سے فیصلہ ہوتا ہے یہ اچھا راوی تھا، یہ ضعیف تھا، یہ کمزور تھا، باقی کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دوسرا مذہب کہے گا ہم بھی حق ہیں تو صاحب حق کس بیس پر ہے؟ آپ جب آپ کے نبی کی لائی ہوئی کوئی بات ہی آپ کے پاس نہیں ہے تب کس بیس پر حق ہے؟ یعنی اگر ایک کرسچن سے ہم یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نے کیا کہا ہے فیملی لائف کے بارے میں، میاں بیوی کے حقوق انہوں نے طے کیے ہیں، بزنس کے بارے میں کوئی فارمولے بتائے ہیں، پراپرٹی ڈسپیوٹ کرنے کے بارے میں کوئی فارمولے بتائے ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان کیا کیا حقوق اور کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں بتائی ہیں؟ نہیں، اور اگر بتائی ہوں تو وہ کہیں ریکارڈ میں نہیں ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ آپ نے ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہ کہا ہو۔ انسان کی سوسائٹی میں جتنے شعبے زندگی کے ہیں، بزنس کے بارے میں، زمینداری کے بارے میں، زمینداری، باغبانی، پراپرٹی تقسیم کرنا، بزنس کرنا، کرایہ داری کرنا، رینٹ چلانا، جنگیں کرنا، حکومت چلانا، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے نہ فرمایا ہو اور وہ ریکارڈ میں نہ ہو۔ تو وہ مذہب کیسے حق ہو سکتا ہے کہ جس کی بیس ہی نہیں ہے؟ حق تو وہی ایک مذہب ہوگا جس کی بیس موجود ہے اور وہ ہے اسلام۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں ان کو چھوڑ کر کے اگلی بات عرض کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بیچ میں کہوں گا کہ حق وہی مذہب ہے جو انسان کی نیچر کے مطابق ہو، فطرت کے مطابق، اور وہ مذہب حق نہیں ہو سکتا جو انسان کی فطرت سے باہر ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم فطری طور پر چاہتے ہیں ہم کو کھانا ملے، ہم فطری طور پر چاہتے ہیں کہ ہم کو پانی ملے، ہم فطری طور پر چاہتے ہیں کہ سردی سے بچیں، گرمی سے بچیں، ہم فطری طور پر چاہتے ہیں مکان کے اندر رہیں، اور ہماری نیچر یہ چاہتی ہے کہ نکاح ہو اور مرد عورت کے ساتھ رہے، عورت مرد کے ساتھ رہے، یہ سب نیچر کے تقاضے ہیں۔ ٹھیک، ہم فطری طور پر چاہتے ہیں ہم صاف رہیں، گندگی سے انسان تنگ آ جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں فطری تقاضے۔ اسلام ان تمام فطری تقاضوں کے مطابق چلتا ہے۔ انسان کو کھانا چاہیے، اللہ بھی فرماتے، اللہ کے نبی فرماتے خوب کھاؤ، کلوا واشربوا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے میرے بندو میں نے جتنی چیزیں پیدا کی کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ جانور تمہارے لیے پیدا کیے، ان سے فائدے اٹھاؤ، زمین میں جو کچھ نکل رہا ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ایک ایک چیز، یہ پھل تمہارے لیے، یہ سبزیاں تمہارے لیے، ان کے ذائقے مزیدار، ان کے ہر چیز عجیب ہے۔ کہتا ہے ہر ایک کا کور الگ، ہر ایک کی پیکنگ الگ، ہر ایک کے مزے الگ، ہر ایک کے فائدے الگ، آج کہتا ہے ہر ایک کی وٹامنز الگ الگ، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، ٹھیک، ہمارا اسلام کہتا ہے نکاح جلدی کرو، ضرور کرو، اور خوش ہو کر اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو، بیویاں خوش ہو کر شوہروں کے ساتھ زندگی گزاریں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے۔ تمہیں سردی لگے گی اچھے کپڑے پہنو، گرمی آئے گی ٹھنڈ کا انتظام کرو، مکان سب کچھ بن۔ اس کے مقابلے میں وہ مذہب کہتے ہیں بالکل نہیں، اچھا انسان وہ ہے جو کھائے گا بھی نہیں، اچھا انسان وہ ہے جو پیے گا بھی نہیں، اچھا انسان وہ ہے جو گندگیوں میں رہے گا، اچھا انسان وہ ہے جو سنیاس لے گا، اچھا انسان وہ ہے جو راہب بنے گا، اچھی عورت وہ ہے جو نن بنے گی۔ ان کے ہاں اچھے ہونے کا معیار یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچر سے فرار ہیں۔ اس لیے جب ہم لوگ کہتے ہیں اسلام فطری دین ہے، یہ بولتے تو سارے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے اس کو۔ انسان فطری طور پر چاہتا ہے صفائی، دنیا میں سب سے زیادہ صفائی کا حکم اسلام دیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا میں سب سے زیادہ صفائی کا حکم اسلام دیتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ گندی قوم مسلمان ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا شہروں میں جا کر، ان شہروں میں جہاں مسلم اور غیر مسلم آبادی ہوتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان گندے، حالانکہ سب سے زیادہ صفائی کا حکم اسلام نے دیا، اور ان چیزوں کے صفائیوں کا حکم دیا جس کو دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا ختنہ کرو۔ آج سارے میڈیکل والے کہتے ہیں ختنہ کرو تو ایڈز سے بچ جائیں گے،
مجھے یاد ہے بنگلور میں میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی اور وہاں پیپر پڑھے جا رہے تھے کینسر پر. تو ایک لیڈی ڈاکٹر نے پیپر پڑھا تھا کہ عورتوں کے رحم کے کینسر ہونے کی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے شوہر کو اگر ختنہ نہ ہوا ہو تو عورت کو رحم کا کینسر ہو جاتا ہے, تو لہذا شوہر کو ختنہ کراؤ. اب جب اسے کہا شوہر کو ختنہ کرا تو وہاں کچھ لوگ اٹھے, یہ مذہب سنایا جا رہا ہے اسلام, ہم یہ اسلام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو سیشن کے صدارت جو کر رہے تھے غیر مسلم ڈاکٹر, اس نے کہا مذہب نہیں, یہ میڈیکل سنا رہا ہے, میں نے ختنہ کر لیا, تم بھی کر لو. اور یہ وہی لوگ تھے جو آج زیادہ دندناتے, یہ وہی لوگ تھے زیادہ. تو غرض یہ کہ اسلام انسان کے فطرت کے مطابق ہے. یا اللہ ہمیں نیند آتی ہے, اللہ تعالیٰ آرام کرو. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ہم سو گئے اور نماز نہ پڑھ سکے تو؟ آپ نے فرمایا کوئی گلہ نہیں, تم اگر سو گئے نماز نہیں پڑھ سکے کوئی گلہ نہیں. گلہ تب ہے جب تم بیدار ہو پھر بھی نہ پڑھو. ترمذی شریف میں حدیث ہے لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ. تم سوئے رہ گئے نماز نہ پڑھ سکے, اس میں کوئی گلہ نہیں. گلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے رہے اور نماز نہیں پڑھ سکے. آپ کہیں گے اچھا یہ تو ہم نے آج پہلی مرتبہ سنا. کہ ہاں ایسا ہوا ہے. ایک سفر میں تھے حضور, صحابہ ساتھ تھے, سفر ہوتا رہا, چلتے رہے. جب آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تو صحابہ تھک گئے اور آج گئے یا رسول اللہ بہت تھکاوٹ ہو گئی, آرام کرنا چاہیے. حضور فرمایا بالکل ٹھیک ہے آرام کریں. تو آرام کرنے کے لیے لیٹ, ساتھ میں فرمایا بھائی فجر کی اذان کا وقت نزدیک ہے, کون اٹھائے گا؟ تو حضرت بلال اور اس کے ساتھ ایک دوسرے صحابی کی ڈیوٹی طے ہو گئی, یہ اٹھائیں گے فجر کی نماز کے لیے. حضرت بلال نے ان سے کہا بھائی تھکاوٹ ہو گئی ہے, آپ بھی لیٹ جاؤ, میں تو بیٹھا ہوں, میں 2-4 رکعتیں پڑھوں گا, اس کے بعد میں بیٹھا رہوں گا, اور جو ہی صبح صادق ہو جائے گی گاش تارک جو ہی نظر آئے گا میں فوراً کھڑے ہو کر اذان پڑھوں گا اور سب کو جگا دوں گا, تب تک میں. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو صحابی سو گئے اور حضرت بلال نے نماز تہجد پڑھ کر کے بیٹھے وہ اطمینان سے, میں دیکھتا رہوں گا, جو ہی وہاں صبح صادق ہو جائے گی تو میں اذان پڑھوں گا. اور جب بیٹھے تو اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی, اور اسی میں آنکھ لگ گئی اور مزیدار نیند پڑ گئی, اور سارے لوگ سوئے رہے, یہاں تک کہ سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. جب دیکھا تو آفتاب نکل چکا ہے, تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور آپ نے صحابہ کو اٹھایا, فرمایا بلال یہ کیا؟ کہ اللہ حضرت اتنی میٹھی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی, میں قابو ہی نہیں رکھ سکا. اس کے بعد حضور نے فرمایا چلو یہاں سے آگے. اس کو حدیثوں میں کہتے ہیں لیلۃ التعریس, وہ رات جس میں اخیر رات میں آرام کیا گیا اور سارے سوئے رہ گئے. تو کیا فرمایا حضور نے؟ تم سوئے رہ گئے, نماز چھوڑ گئی, اس میں کوئی گلہ نہیں ہے. گلہ تب ہے جب تم بیدار ہو. انما التفریط فی الیقظہ لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ, ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. تو انسان کی جو نیچر ہے, جیسی نیچر کا تقاضا ہے ویسا ہی اسلام حکم دیتا ہے, باقی تمام مذہب نیچر سے باہر ہیں. اگر ایک ہندو اچھا ہندو بننا چاہے تو پہلا حکم آئے گا اچھا کھانا کبھی مت کھانا, ماں باپ کے ساتھ مت رہنا, شادی مت کرنا, بچے مت پالنا, پیسہ مت کمانا. اور وہ کہہ گئے تو کروں گا کیا؟ کہ آپ سنیاس لے لو, اور سنیاس لینے کے بعد پہاڑوں کی گفاؤں میں رہو, تو آپ اچھے انسان بنو گے. آپ کا مذہب آپ کو کہے گا بہت اچھے ایشور کے پیارے بن گئے. اور عیسائی مذہب میں اگر پوچھیں گے صاحب اچھا انسان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, کہ خبردار آپ کو کسی چرچ میں جانا ہے اور وہاں راہب بننا ہے, یا فیمیل ہوگا تو نن بننا ہے, اچھے کپڑے نہیں پہننا, اور جتنے دنوں کے بعد تم نہاؤ گے اتنے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. آپ کے لیے عجیب بات ہوگی. لیکن روحانیت کی تاریخ ایسی عجیب تاریخ ہے, جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے یہ انسان تھے, یہ کیا تھے. یہ ایک آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے 12 سال پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. دوسرا فخر کے ساتھ کہتا ہے میں نے 6 سال تک نیچے زمین پہ بیٹھا ہی نہیں. اور فخر کے ساتھ میں ایسا راہب ایسا ہی باتوں گزار ہوں. آج بھی ان کا مذہب یہی کہتا ہے کہ صاحب شادی کی تو بات ہی مت سوچو, اچھے کھانوں کی تو بات ہی مت سوچو, آرام کرنے کی تو بات ہی مت سوچو. جتنے زیادہ دنوں تک کھڑے رہو گے اتنے دنوں. یہ ابھی مولانا کلیم صدیقی کی بات ہو رہی تھی. مولانا نے ایک واقعہ لکھا ہے کسی ہندو کا, اور وہ کہتا ہے صاحب میں روحانیت کی تلاش میں اور ایشور کی تلاش میں کہاں کہاں گیا. اس میں کہیں وہ ادھر اس پہ ہمالیہ پہاڑ کی کسی چوٹی پر بھی پہنچا, اور وہاں 3 سال تک کھڑے کھڑے اس نے پوجا پاٹ کی, اور سوکھ کر کے کانٹا جیسا ہو گیا, مگر شانتی پھر بھی نہیں ملی. اور اس کے بعد پھر واپس چلتے چلتے پھر وہ ایک وقت آیا, وہ کہتا او دنیا کے بنانے والے خدا میں تیری تلاش میں ہوں, میں تو پہاڑوں تک بھی پہنچا تو مجھے کہیں نہیں ملا, اب تو میرے لیے دروازہ کھول دیجئے, اب تو میرے لیے دروازہ کھول دیجئے. یہ کہہ کر کے وہ لیٹا ہے. رات کو اس کی ماں خواب میں آئی, اور ماں نے خواب میں آ کر کے کہا بیٹا اگر سچا راستہ چاہیے تو مسلمان بن جا. اگر ماں جو مری ہوئی تھی, مری ہوئی ماں نے خواب میں آ کر کے بتایا
کیا مطلب اس کا؟ اللہ اصل میں ذریعہ اختیار کرتے ہیں، کسی کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں. آج وہ مسلمان ہے اور انٹرویو جس وقت دے رہا تھا اس وقت کہا تھا 150 آدمیوں کو میں نے کلمہ پڑھا دیا، اور اسی مندر میں جا کر کے جس مندر میں میں نے تپسیا کی ہے. دین اسلام حق دین ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، اور مکمل دین ہے، اور ساری زندگی کے تمام معاملات کو اس نے فیصلہ کر دیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اسلام میں واضح ہے. ہم لوگ کبھی کبھی جب مسائل دیکھتے ہیں، ایسا چھوٹا مسئلہ جس کے پیدا ہونے کے دور دور امکانات نہیں ہوتے ہیں، مگر اس کا جواب بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگا جی ہم کو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کی 6 انگلیاں ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ یہ 6 انگلیاں ہم کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا یار یہ مسئلہ نہ میں نے کبھی پڑھا ہے نہ کبھی سنا ہے، میں جائز بھی نہیں کہہ سکتا، ناجائز بھی نہیں کہہ سکتا، تو تحقیق کروں گا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے، اب میں کب آؤں گا؟ میں نے کہا 2-4 دن بعد آ جانا. اب تھوڑی سی فرصت ملی، کتاب کھول کے دیکھی، وہاں نہیں لی. سوچا رہا کہاں ملے گا یہ. تو پہلے تو یہی سمجھ میں نہیں آنے لگا یہ کتاب کے کون سے چیپٹر میں ملے گا، کیونکہ کتاب عبادت کے چیپٹر میں تو نہیں ہو سکتا، نکاح کے چیپٹر میں بھی نہیں، خرید و فروخت کے چیپٹر میں بھی نہیں، زمین تقسیم کرنے، تو جتنے بڑے بڑے چیپٹر نظر آ وہاں کہیں نہیں. تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آنے لگا یہ اگر مسئلہ ہوگا تو حدیث کے یا فقہ کے کون سے چیپٹر میں ملے گا. وہ بیچارہ آتا رہا، ایک دن آ کر کہنے لگا جی سائنس مسئلہ کیا ہوگا؟ میں تو بھائی وندرا بھی نہیں جواب، وہ جواب ہی ابھی ہاتھ نہیں آیا. کہنے لگا پھر کیا؟ میں نے کہا کہ ایک کام کرو، دیوبند سوال لکھ کے بھیج دو. وہ کہتا ہے ہمارا دیوبند یہیں ہے، جواب نکال کے دے دو. آپ نکالو گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کرتے ہیں کوشش. پھر بہرحال کوشش کرتے کرتے پھر کیا، سلطان اورنگزیب عالمگیر جب ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے زمانے میں کتاب لکھوائی تھی تمام مسلمانوں کے لیے، مکمل گائیڈ بک، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. اس فتاوی عالمگیری کو میں نے کھولا، میں نے کہا خدایا اب آپ خود ہی رہنمائی کریں، مجھے تو ابھی چیپٹر ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سے چیپٹر میں ملے گا. ٹھیک، لیکن بہرحال فکر تھی، ادھر سے اس کی تلاش. تو گیا میں ایک کتاب کھولی، کبھی ایک چیپٹر کبھی دوسرا چیپٹر، ہوتے ہوتے تو کہاں پہنچے؟ بچہ پیدا ہونے پر جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ ہے ختنہ کرنا. تو ختنہ کے چیپٹر میں نکلا، کیونکہ کٹائی کرنی ہے. وہاں اگر کسی بچے کی 6 انگلیاں ہوں، اچھا اب اس سے پہلے ہم خود اجتہاد کر رہے تھے. دیکھیے بچوں کا اجتہاد، جب کوئی مسئلہ نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو تو کیا کرنا ہوگا کہ اجتہاد کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام مکمل اور قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر مسئلے کا جواب اس میں موجود ہے، اور ہر مسئلے کا جواب لفظوں میں قرآن میں حدیث میں نہیں ہے. تو اجتہاد سے ہر مسئلے کا جواب نہیں ہوگا. اور اجتہاد ہر شخص نہیں کرے گا، جیسے سرجری ہر ڈاکٹر نہیں کرے گا، اس کو تو سرجن بننا پڑے گا، ایسے اجتہاد ہر ایک نہیں کرے گا. اجتہاد کرنے کے اصول سیکھنے ہیں، اجتہاد کرنے کے ضابطے سیکھنے ہیں، تب اس کے بعد پھر اجتہاد کرنے کے لیے کوئی بیٹھے گا. اور اجتہاد نہیں ہوگا تو اسلام آگے چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک، ہزاروں مسائل سامنے آئیں گے، اجتہاد کے بغیر کوئی حل نہیں. آپ تو میڈیکل سائنس میں ہیں. ایک بار تو ہمارے سامنے سوال آیا تھا، یوتھینیزیا کی اسلام اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ یوتھینیزیا کو جنرل زبان میں کہتے ہیں مرسی کلنگ. مرسی کلنگ مطلب ایک ایسا انسان کہ جو ایسی بیماری میں ہے کہ اب اس کو صحت مند ہونے کے امکانات نہیں ہیں، تو کیا اس کو انجیکشن لگائیں جس سے چھٹی ہو جائے اور اس مصیبت سے یہ خود بھی بچ جائے اور ہم بھی بچ جائیں؟ اجازت ہے. اس کو ٹرم میں کہتے ہیں یوتھینیزیا، اور عام لینگویج میں کہتے ہیں مرسی کلنگ، اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں قتل بجذبہ رحم. قتل بجذبہ رحم اجازت ہے یا نہیں؟ آپ کو تو جواب دینا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے، کورٹوں نے بعد میں فیصلہ کیا، اسلام نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا. جب ہم لوگ سیمینار میں گئے وہاں اور وہ فیصلہ ہو گیا وہاں، کیا یوتھینیزیا کی اجازت نہیں ہے، آپ کسی کو پوائزن کا انجیکشن دے کر نہیں مار سکتے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس سے پہلے مسلمان فیصلہ کر چکے تھے. خیر، تو جب نیا مسئلہ آتا ہے تو اجتہاد کرنا پڑتا ہے. اب وہ جو کہہ رہا تھا نا 6 انگلیاں، تو آپ خود اجتہاد کرتے ہوئے سوچے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہے انگلی کاٹ سکتے ہو، نہ منع لکھا ہے نہ جائز لکھا، نہ حدیث میں لکھا ہے، تو اب خود ہی فیصلہ کرنا ہے کچھ. تو ایک خیال یہ ہے کہ یہ انگلی کاٹنا جائز ہوگا. کیسے جائز ہوگا؟ جیسے ناخن کاٹنا جائز، جیسے ختنہ کی کھال کاٹنا جائز، جیسے بال کاٹنا جائز، ایسے ہی انگلی کاٹنا بھی جائز. اجتہاد نمبر 1. اجتہاد نمبر 2 کہ نہیں یہ جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس انگلی میں خون بھی ہے، ہڈی بھی ہے. ہڈی اگر نہیں ہے تو کم سے کم گوشت ہے، اور اس گوشت کے اندر جان بھی ہے. جیسے اس ہڈی کو کاٹیں گے تو درد ہوگا، اس ہڈی کو کاٹیں گے تو درد بھی ہوگا. وہ چیزیں جن کو کاٹتے ہیں ان کو درد نہیں ہوتا، ناخن کاٹنے پہ درد نہیں ہوتا، بال کاٹنے پہ درد نہیں ہوتا. اس لیے اس
اس انگلی کو ان پر قیاس نہیں کر سکتے، اس انگلی کو تو قیاس کریں گے اس انگلی پر، جب یہ انگلی نہیں کاٹ سکتے تو وہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اجتہاد نمبر 2۔ اب یہ اجتہاد صحیح ہے یا وہ اجتہاد، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ بہرحال میں نے فتاوی عالمگیری کھولی، وہاں لکھا ہوا تھا اگر کسی بچے کی زائد انگلی ہو تو چونکہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے یہ، اس لیے اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ انگلی کاٹنے سے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو شرعی طور پر اس انگلی کاٹنے کی ویسے ہی اجازت ہے جیسے کہ سیس کاٹنے کی اجازت ہے، جیسے ختنے کے کھال کاٹنے کی اجازت ہے، جیسے ناخن کاٹنے کی اجازت ہے، اور جیسے جسم میں کوئی وہ پیدا ہو جائے اس کو نکالنے کی اجازت، ایسے اس کی بھی اجازت ہے۔ اسلام مکمل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسئلہ پیش آ چکا ہو اور ہماری کتاب میں اس کا جواب نہ ہو، طے ہے موجود ہوگا جواب۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، میں نے کہا حضرت اب مجھے یہاں فتوے کا کام کرنا ہے، اگر کبھی ایسا سوال آ گیا جس کا جواب کتابوں میں نہیں ہوگا، کہنے لگا اچھا تم زیادہ صحیح نہ ہو کہ تم کو جواب نہیں ہوگا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے سامنے تم سے پہلے جواب آ چکا ہوگا اور کتابوں میں جواب موجود ہوگا۔ عام طور پر یہ ہوگا تم تلاش کرنے میں ناکام ہو جاؤ گے اور تم تلاش نہیں کر پاؤ گے، ورنہ کتابوں میں جواب موجود ہوگا۔ ہاں وہ والا مسئلہ جو آج ہی پیش آیا وہ کتابوں میں موجود نہیں ہوگا۔ جس دن انہوں نے فرمایا اسی دن مسئلہ پیش آ گیا۔ کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ یہاں کشمیر سے مجھے نہیں کسی نے سوال بھیجا ہاپس پھول کی کاشت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہاپس پھول کیا چیز ہے اور کیوں کرنا ہے۔ تو میں نے یونیورسٹی والوں کو لکھا کہ ہاپس پھول کیا ہوتا ہے اور کیوں اگایا جاتا ہے، تو انہوں نے وہاں سے جواب لکھا کہ ہاپس پھول صرف ایک مقصد کے لیے اگایا جاتا ہے، وہ ہے شراب بنانا۔ تو میں نے جواب لکھا ہاپس پھول کی کاشت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال پہلی مرتبہ اسلام مکمل ہے، باقی کوئی مذہب مکمل نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ اس کائنات میں دین حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام، کیونکہ اس کے قرآن محفوظ، اس کی حدیث محفوظ، وہ نیچر کے مطابق وہ انسان کی خوشیوں کو بھی اجازت دیتا ہے، کھانے کی بھی اجازت دیتا ہے، پینے کی بھی اجازت دیتا ہے، شادی کی بھی اجازت دیتا ہے، اور ایک کی نہیں کہتا ہے 2 تم کرو، 3 کرو، 4 تک کرو۔ ٹھیک، ایک دفعہ ایک کالج میں تھے ہم، تو وہاں کسی خاتون نے، کسی لڑکی نے پرچہ بھیجا جی اسلام نے مردوں کو اجازت دی ہے 4 کی، کیا عورتوں کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ 4 کی نہیں، کم سے کم 2 کی تو ہونی چاہیے۔ تو اب ظاہر کہاں جواب دیں؟ تو میں نے اس پر پرچے پہ جواب لکھا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ کیسے فیصلہ کر پائیں گے یہ الف کا ہے یا بے کا ہے؟ آج آپ کہیں گے ہم ڈی این اے کریں گے، یہ تو کریں گے آپ، لیکن ڈی این اے آج کریں گے آپ، قانون تو ہمیشہ سے چلا رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مرد برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو کہ وہ جو میری بیوی ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی رات گزارے گی، یہ انسان کی غیرت کے خلاف ہے، اور اس کے مقابلے میں عورت کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ خیر، اسلام مکمل ہے، اسلام ہی دین حق ہے، اس کے علاوہ باقی مذاہب حق نہیں ہیں۔ کاش ہم دعوت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر ان کو سمجھاتے، تم پتھروں کے سامنے سجدے کرتے ہو، یہ پتھر تمہیں کیا دیں گے؟ تم کبھی گائے کو خدا مانتے ہو، گائے اگر خدا ہے تو بکری کیوں خدا نہیں؟ وہ بھی تو بیچاری وہی دودھ دیتی ہے، دودھ بھی دیتی ہے وہ بھی، تو یہ گائے بن کے خدا بن گئے وہ نہیں۔ تم کبھی سانپوں کو خدا مانتے ہو، اس میں کیا ملے گا تمہیں؟ اگر ہم ہمدردی کی بنیاد پر ان کے سامنے، کاش مسلمانوں نے اپنے دعوت کے فریضے کو انجام دیا ہوتا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے، لیکن دعوت کو کوئی کام نہیں کیا۔ شاید ایک شخص کو بھی اسلام کی دعوت اس حکومت کے زمانے میں نہیں دی گئی۔ ہاں ہماری حکومت چلتی رہے، اور یہ تو ہوا اسلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی گئی مسلمان حکمرانوں کے ذریعے سے، یہ تو ہوا۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈالا گیا تھا صرف اسی لیے، کیا کہ انہوں نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ بادشاہ تھا جہانگیر، اسے کہا میں تو سجدہ صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں، تو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا ان کو، گوالیار کی جیل میں۔ اور وہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، کہا ٹھیک ہے میں ہندوستان میں جہاں جا سکتا تھا وہاں جا سکتا تھا، اب جب مجھے جیل میں بند کر دیے گا میں یہی کام کروں گا۔ تو 150 سے لے کر 250 آدمی تک کلمہ پڑھایا تھا وہاں۔ اور جب بعد میں آرڈر نکلا کہ صاحب اچھا جہانگیر کو حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی، کتاب میں لکھا ہے، اور جب حضور نے ڈانٹ کر کے فرمایا تم نے کس کو جیل میں رکھا ہے، تو وہ گھبرا گیا، اور گھبرانے کے بعد پھر کہا بھائی جلدی نکال کر کے لاؤ۔ اور جب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ گئے، کہنے لگا حضرت آپ کو ریلیز کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ان کا جب تک قرآن مکمل نہیں ہوگا تب تک میں باہر نہیں نکلوں گا، ان کو تو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، ان کو مجھے مکمل مسلمان بنانا ہے۔ خیر، تو مسلمانوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں
پتھروں کو پوجنے والے پوج رہے ہیں، جانوروں کو پوجنے والے پوج رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرد کے پیشاب کی جگہ خدا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں عورت کے سطر کی جگہ خدا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ پہاڑ کا وہ ٹیڑھا پتھر وہی خدا ہے، جہاں جو عجیب چیز نظر آئے وہی خدا ہے۔ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں اس آدمیوں کا نجات۔ جو ایک سجدہ تمہیں دیا گیا ہے، اس ایک سجدے کی پابندی کرو تو ہزاروں سجدوں سے بچ جاؤ گے، ورنہ تم کو نہیں معلوم تم کو کن کن کا سجدہ کرنا پڑے گا۔ جناب والا ایسی قوم بھی ہے جو چوہوں کو خدا مانتی ہے اور چوہوں کو دودھ پلاتی ہے، اور جب وہاں وہ پھیل گیا تھا طاعون کی بیماری، انہوں نے کہا ہاں چونکہ چوہوں کو مارا گیا ہے، اسے طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے، لہٰذا چوہوں کی زیادہ خدمت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر دودھ کی بالٹیاں لے کر چوہوں کو ڈھونڈتے تھے تاکہ ان کو کھلائیں، خدا صاحب ناراض ہو گیا ہے۔ یہ ہے انسان۔ دین حق ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، مگر مسلمان یہ دین حق اس دنیا کا سب سے زیادہ مظلوم دین ہے۔ اور مظلوم کیوں ہے؟ ظالم سارے ہیں، اس میں مسلمان بھی ظالم ہے۔ مسلمان کیسے ظالم ہے کہ آج کا مسلمان اس دین کو پڑھنے کو بھی تیار نہیں، اس کو سمجھنے کو تیار نہیں، اس پر چلنے کو تیار نہیں، ہاں کنفیوژن پیدا کرنے کے سارے تیار ہیں، چھوٹے مسائل پر آپس میں لڑائیں گے اس پر تیار ہیں، لیکن جیسا مسلمان کو ہونا چاہیے ویسا نہیں۔ اور باقی قوموں کا ظلم کیا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے بہت ہوشیار رہیں گے، اور اسلام کی جب ریسرچ کرنے آئیں گے تو آنکھ ٹیڑھی رکھیں گے، تعصب کی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے، اپنے تعصب کی آنکھیں اتار کر کے پھر جب سچی طلب کے ساتھ وہ قرآن کو پڑھیں گے، سچی طلب کے ساتھ وہ حدیث کو پڑھیں گے، سچی طلب کے ساتھ وہ محمد الرسول اللہ کی زندگی پڑھیں گے، تو چیخ چیخ کر ان کی روحیں اٹھیں گی، سچا دین تو یہی ہے۔ اور آج بھی ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا اس میں کوئی کم دنیا میں تو مسلمان سب سے پیچھے ہیں اپنے دین کے، تو اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس کہیں کوئی ادارہ نہیں ہے۔ 50 سے زیادہ مسلمانوں کے پاس حکومتیں ہیں، دعوت کا ادارہ ایک بھی ان کے پاس نہیں۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس مسلمانوں کو اکاموڈیٹ کرنے کا کوئی سورس مسلمانوں کے پاس نہیں ہے ہی نہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ذاتی طور پر، لیکن مسلمانوں کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے۔ اور باقی قوموں کے پاس تو کیا کیا ہے اس کو چھوڑ دیے، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہ اسلام کی دعوت دینے کو تیار، نہ دعوت کے اصول سیکھنے کو تیار، نہ دوسری قوموں کے جہنم میں جانے پر ان کو کوئی غم اور افسوس ہے۔ تو گویا مسلمانوں کا بھی اسلام پر ظلم ہے، اور باقی قومیں بھی اسلام کو اس طرح سے نہیں پڑھنے کو تیار ہیں جس طرح سے اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی وہ جب پڑھیں گے تو اس لیے پڑھیں گے کہ ہم کو کوئی خرابی نظر آئے تو ہم ہائی لائٹ کریں گے، وہ سیرت پڑھیں گے اس لیے تاکہ محمد رسول اللہ کے اندر کوئی خرابی نظر آئے ہم کہیں گے تو مسلمانوں کا نبی کیسا تھا، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی حق کی تلاش کے جذبے سے پڑھے، میں پڑھوں گا اس کو، میں سمجھوں گا۔ آج آپ کو معلوم جب وہ ہوا تھا 9/11 اور اس کے بعد پھر اتنی تیزی کے ساتھ یورپ میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، حیران ہو گیا کہ ابھی تو الٹا ہو گیا۔ کیوں الٹا ہو گیا؟ اس لیے کہ جب وہاں شور مچ گیا کہ صاحب یہ مسلمان ایسے کر، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہم دیکھیں گے اسلام کیا ہے، اور جب اسلام کیا ہے تو اسلام کتابوں سے کچھ اور نظر آیا اور چینلوں سے کچھ اور دکھایا جا رہا تھا۔ چینلوں سے دکھایا جا رہا تھا یہ سب سے خراب قوم ہے، اور اسلام دکھایا جا رہا تھا، اسلام کہتا تو کچھ اور۔ اس وقت دنیا میں ہمیشہ ایک گرم رہنے والا موضوع کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق۔ کیا صاحب عورتوں کے حقوق؟ لیکن یہ طے نہیں کرتے وہ عورتوں کے حقوق ہیں کون سے جو اسلام نے غصب کر رکھے ہیں۔ عورت کا حق ہے کہ اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کی عصمت کی حفاظت ہو، وہ باپ کے پاس ہو تو باپ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے، اس کا نکاح ہو جائے تو شوہر اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی علاج معالجے کا، یہ ساری ضرورتیں پوری کرے، ٹھیک۔ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس پر بیجا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یہ سارے حقوق تو اسلام نے اس وقت عورت کو دیے جب نہ کسی مذہب نے دیے تھے اور نہ کسی دنیا کی دوسری قوم نے دیے تھے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں عورتوں کو ناچنے کی بھی اجازت دیں، عورتوں کو فیشن کی بھی اجازت دیں، عورتوں کو ہوٹلوں میں، پھر اگر یہ کہتے ہیں اب یہ عورتوں کے حقوق ہیں، تو معاف کیجیے یہ حقوق نہیں ہیں، یہ دراصل عورت کو پامال نہ کرنے کی ہے۔ اور یورپ کی عورت جس طرح سے پامال ہو گئی، آج نہ اس کے باپ کو اس پر ٹرسٹ ہے، نہ اس کے بیٹے کو ہے، نہ اس کے بھائی کو ہے، شوہر کی تو بات ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ اور تباہ ہونے کے بعد اب آدمی جانتا ہے، وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کتا پالنا اچھا ہے بیٹوں کے پالنے کے مقابلے میں، کہتے ہیں یہ جو ہے 18 سال کے ہو جائیں گے چلے جائیں گے تو اس سے زیادہ بہتر ہے، مجھے کچھ کتے کے ساتھ کتا بے وفائی نہیں کرے گا، فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ جس طرح سے وہاں کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ٹھیک، اس کا تو یہاں اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو یہاں کے بیچارے غلام ذہنیت کے لوگ ہم ہیں،
اور آنکھ بند کر کے چلیں گے، جناب وہ کہیں گے کہ کپڑے ننگے ہو جاؤ، ہم ننگے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اوپر کرو، ہم اوپر کریں گے، وہ کہیں گے پھٹی ہوئی زین پینٹیں پہنو، ہم تیار ہیں کیونکہ ہم غلام ہیں آپ کے، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ بالکل بلائنڈ ذہن ہے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے۔ وہ کل کو کہیں گے داڑھی رکھو، ہم رکھیں گے، نبی کے کہنے پر نہیں، ان کے کہنے پر۔ تو ہم چونکہ غور نہیں کرتے، لیکن ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کرنے کا اس کائنات میں دین حق ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام، باقی کوئی مذہب حق نہیں۔ اور اس دین حق نے انسانوں کے ساتھ انسانوں کے فطرت کی رعایت کرتے ہوئے تمام احکامات دیے ہیں، اور جہاں اس اسلام کو آسانی دینی ہوتی ہے فوراً آسانی دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے، ہرگز نہیں، بے انتہا آسان۔ اور آسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ مشکل کس چیز کو کہیں گے کہ مشکل ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے آپ؟ کہ جی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہت اچھا، جب ساری رات ایک انسان نیٹ پر بیٹھ کے جاگ گزارتا ہے، جب ساری رات انسان فیس بک پر جاگ سکتا ہے، یہ کیوں کہے گا میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ جی زکوٰۃ نہیں دینا بڑا مشکل ہے، کہ یہ انسان 1,00,000 روپے سارے کے سارے خرچ کرنے کو تیار ہے عیاشی پر، یہ کیسے کہے گا کہ صاحب 2,500 روپے خرچ کرنا مشکل ہے؟ اور ساتھ میں جس کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں، 1,500 سال کی تاریخ میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے، اور بہترین عمل کیا صحابہ کرام نے، ان میں سے کسی نے کہا یہ مشکل ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھے تھے بادشاہوں کو، اسلام قبول کرو، اور یہ بھی دلچسپ ہے، کسی نبی نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو خطوط نہیں لکھے، کسی اوتار نے دنیا کے تمام راجاؤں کو مخاطب نہیں بنایا، صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ، جنہوں نے ساری دنیا کے بادشاہوں کو کہا اسلام قبول کرو۔ کوئی نہیں بچا، حتیٰ کہ ہندوستان بھی کوشش کر رہے تھے یہاں بھی خط بھیجوں گا، مگر رستہ نہیں ملا۔ تذکرہ حضور نے کیا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ لوگوں کو لے کر آئے مدینہ، اور حضور کو معلوم تھا خالد بن ولید کچھ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ جب وہ لوگ پہنچے تو حضور نے دیکھ کر کہا یہ تو ایسے لوگ ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں، کانہم رجال الہند۔ تو اس پر سوال پیدا ہو کہ حضور کو کیسے معلوم تھا ہندوستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، انہوں نے کہاں دیکھے تھے؟ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حضور نے کہا تھا یہ کانہم رجال الہند، یہ تو ایسے لوگ ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہیں، تو حضور نے کہیں دیکھا تھا؟ تو جب حضور کو معلوم ہے ہندوستان کوئی ملک ہے اور وہاں کچھ قومیں آباد ہیں، تو وہاں ضرور حضور نے کوشش کی تھی وہاں تک اسلام، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ البتہ یہاں ہندوستان کے بادشاہوں تک حضور کا تذکرہ پہنچا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، وہ غزوۃ الہند کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 2 طبقے ضرور جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک طبقہ، ایک وہ اصابۃ تغزو فی الہند، ایک وہ جماعت ہے جو ہندوستان میں جہاد کرے گی۔ تو ہند کا لفظ حضور نے بولا۔ یا اسی طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں ارسل ملک الہند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جرۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہندوستان کے کسی بادشاہ نے ہدیہ بھیجا، اور وہ ہدیہ بھیجا تھا کیا؟ مٹکا، جس مٹکے کے اندر زنجبیل یعنی سونٹ تھی، ادرک تھا۔ تو گویا کچھ نہ کچھ رابطے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تمام بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، باقی کسی نے دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت، اپنے مذہب کی دعوت نہیں دی، کیونکہ کوئی مذہب عالمی مذہب تھا ہی نہیں، سب علاقائی مذہب تھے، سب وقتی مذہب تھے، صرف ایک ہی تھا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا، اس میں ایک خط لکھا تھا روم کے بادشاہ کو، اور وہ روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا تھا، وہ سارا خط اور اس خط کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا، وحی کے چپٹر میں، اور اس کے خاص مقصد ہے وہاں ان کے وحی کے چپٹر میں نقل کرنے کا۔ اس میں یہ بھی اس نے سوال کیا تھا، مجھے یہ بتاؤ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کوئی آدمی اسلام سے نفرت کر کے واپس چلا گیا؟ ایسا واقعہ ہوا ہے؟ یا ابو سفیان سے پوچھا بادشاہ ہرقل نے، تو ابو سفیان نے جواب نہیں کہا کہ نہیں، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ایک آدمی نے اسلام قبول کیا یہ جان کر کہ اچھا مذہب ہے، اور جب وہ اندر آ گیا، اندر آ کر اسے لگا نہیں یہ اچھا مذہب نہیں ہے، چھوڑ دو اسے، تو واپس چلا گیا۔ کہتا ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی اسلام میں اندر آ جائے اور اندر آ کر کہے کہ صاحب اسلام میں تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں، جو بھی اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے چنانچہ ہرقل بادشاہ نے کہا ایمان ایسی ہی چیز ہے، جب یہ اندر چلا جاتا ہے یہ پھر نکلتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ بَشَاطَةُ الْإِيمَانِ حِينَ تُخَالِطُ الْقُلُوبَ، کہ ایمان کے اثرات ایسے ہیں جب یہ دل میں رچ بس جاتے ہیں پھر یہ نکلتے نہیں ہیں۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر ظلم ہوا کہ جی بہت ظلم کیا، کوئی آدمی واپس آ گیا کہنے لگا کوئی نہیں آیا، ظلم بہت کیے مگر ایک بھی واپس نہیں آ سکا۔ میرے بھائیوں، آپ جس زندگی کے جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں آپ با ایمان بن کر
با کردار بن کر، با حیا بن کر، با عفت بن کر زندگی گزار سکتے ہیں، اور اگلی ساری زندگی اسی کے مطابق گزرے گی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے صاحب ڈاکٹر آج کیسے کیسے دولت کماتے ہیں، میں بھی وہ سارے گر سیکھ کر کے تیار کر، تو گویا آپ تیاری کر رہے ہیں یہاں کے پیشنٹوں کو لوٹنے کے لیے۔ اور یہاں کے پیشنٹوں کو، جیسے کہ میں نے مثالیں بتائی، مجھے ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب آئے وہاں ہسپتال سے، کہنے لگے ہم ڈاکٹر سے کسوئی بنی ہوئی تھی، تو بس کیا بات ہو گئی، کہنے لگا ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے جناب، تو ڈاکٹر کہتا ہے کتنے ٹیسٹ کراؤں گا اس کو، کیونکہ مجھے کمیشن لینا ہے۔ اب اس کو مریض کو ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے یہ ٹیسٹ کر کے لاؤ، یہ ٹیسٹ کر کے لاؤ، کیونکہ اس کو کمیشن لینا ہے۔ پیشنٹ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، تو ہے ڈاکٹر تھا میں ٹیسٹ، میں کسی میں ٹھیک نہیں آ رہا، وہ اپنی بیماری بھول جاتا ہے، اس کو دوسری پریشانی ہو لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ٹیسٹ کر کے پہنچ گئے، ڈاکٹر کہتا ہے ہاں صحیح ٹیسٹ ٹھیک، اب بتاؤ وہاں سے دوا، ہسپتال میں دوائی موجود ہے، یہ ڈاکٹر وہ دوائی نہیں لکھ رہا ہے، وہ لکھتا ہے باہر کی دوائی، کیونکہ وہاں سے اس کو کمیشن لینا ہے۔ تو جہاں سے بھی کمیشن لینا ہے وہ بھی، یہ مجھے ڈاکٹر کیا، وہی ہسپتال کا ملازم کہہ رہا ہے، اسی ہسپتال کا۔ یہ بھی انسان ہے۔ اور ایک انسان وہ بھی ہے کہ رات بھر یہ ڈاکٹر جاگتا ہے، میرا یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے، اور جب میرا پیشنٹ ٹھیک ہوگا اور یہ شکریہ کر کے یہاں سے جائے گا، بس مجھے سب سے بڑی فیس وہی ہے۔ کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہے کیونکہ جس پر میں نے بہت محنت کی پیشنٹ پر، وہ مر گیا، اور مجھے بہت خوشی ہے جس کے بارے میں ڈر تھا یہ مر جائے گا مگر وہ بچ گیا، یہ بھی خوشی ہے۔ ایک ڈاکٹر وہ ہے، ایک ڈاکٹر وہ ہے۔ آپ کا مستقبل یہ دونوں میں سے کوئی ایک، کسی ایک راستے پر چلا جائے گا۔ آج دوسری طرف سے آپ کا کیریکٹر دینداری کا بھی بن سکتا ہے، بے دینی کا بھی بن سکتا ہے۔ آپ ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں اور ایتھیسٹ بھی بن سکتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ یہ واقعہ سنایا کہ مجھے کسی لڑکے نے فون کیا اسلام آباد سے، اور کہتا ہے وہ کہ جی یہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے فون لیا، کہنے لگا بہت پروفیسر، میں تو بس ٹھیک چھو، کیا حکم چھو تمام، مگر بچھوس ایتھیسٹ۔ تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے ایتھیسٹ۔ تو میں سوچنے لگا، میں نے کہا یا اللہ، کشمیر وہاں پہنچ گیا کہ ایک آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے ایتھیسٹ۔ پہلے تو وہ ڈر کر کیا کہتے تھے، لیکن آپ وہ فخر یا اندر چھپا کر کے رکھتے تھے، اور یہ فخر کے ساتھ کہتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میں نے سوچا اب فون پر کیا بات کریں گے اس سے، اور اس کے سوالوں کا جواب کیسے ہوگا۔ کہتی ان کو تو لمبی ڈسکشن کرنی پڑتی ہے، لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ کم نکلتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد حق جاننا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے بحث برائے بحث، تو فائدہ جلدی نکلتا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا بحث کیا کریں گے۔ میں نے کہا بوسا جورک نون بوسنا بات مشبت۔ میں نے کہا دنیا میں انسان زندہ ہے تب جب آکسیجن ہے، دنیا میں انسان زندہ تب ہے جب پانی برستا ہے، دنیا میں انسان زندہ تب ہے جب زمین سے غذائیں نکلتی ہیں، اور یہ غذائیں زمین سے نکلتے ہیں، غذائیں بھی، پھل بھی، اور سبزیاں بھی، لکڑی بھی اسی سے نکلتی ہے۔ تم دنیا کے سارے ایتھیسٹ جمع ہو کر کے صرف مٹی بناؤ، مٹی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے بعد بات کریں گے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ، آج کے بعد ہوا مت پینا کیونکہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی، تم اللہ کو مانتے نہیں۔ پانی مت پینا کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا، تم اللہ کو مانتے نہیں۔ اس زمین سے دفع ہو جاؤ، جو زمین اللہ نے بنائی ہے اس سے باہر نکل جاؤ، تم اللہ کو مانتے نہیں۔ یہ 3-4 کام کرو۔ ہاں، اور جو تمہارے پاس جو باڈی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ باڈی اللہ کو واپس کرو، اور سارے ایتھیسٹ مل کر اپنی باڈی بناؤ، پھر بات کریں گے۔ آپ کو کیا پوچھنا ہے پھر میں جواب دوں گا۔ انسان کھپت میں سوار ہو جاتا ہے، کیا صاحب سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، ہوتا ہے خالی، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، کہنے لگے جی ہم کیسے سمجھیں گے خدا ہے، ہم راجوری سے آ رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ آپ کا سوال ہے کسی اور، کہنا ہے میرا سوال نہیں، کسی اور کے لیے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، یہ جو سورج کی گرمی دن میں آتی ہے، رات سٹارٹ ہوتی ہے اور صبح آتی ہے، تو صبح تک یہ گرمی غائب ہو جاتی، کہاں چلی جاتی ہے؟ کہنے لگے جی بات، میں نے کہا یہ آہستہ آہستہ یہ گرمی واپس چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ اگر یہ واپس نہیں جائے گی، اگلے دن پھر سورج کی گرمی آئے گی، اگلے دن پھر سورج، اور یہ گرمی جو ہی سٹاک ہو جائے گی، 1 ہفتے کے بعد اس زمین پہ کوئی رہ نہیں سکے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے کہا قرآن کی آیت میں سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اونٹ کو دیکھا، تم غور کیوں نہیں کرتے میں نے اونٹ کیسا بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم اونٹ پر غور نہیں کرتے میں نے اس کو کیسا بنایا؟ اب میں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ اونٹ کو اللہ نے بہت اونچا بنایا، اتنا اونچا کہ جتنا یہ 2 منزل انسان کے ڈبل قد سے بھی اوپر، ٹھیک، اتنا اونچا کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس کو ریگستان میں چلنا ہے، اور ریگستان میں گرمی ہوتی ہے 45-50 ڈگری کی،
اور ریت سے جب ہیٹ نکلے گی تو اگر اس کی باڈی جو ہے وہ زمین سے نزدیک ہوگی، اندر اس کا معدہ گرم ہوگا، باڈی کے اندر چربی پگھل جائے گی، پانی ہوگا وہ پانی پگھل کر ختم خشک ہو جائے گا، اور اس کو صحراؤں میں چلنا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاصلہ اتنا اللہ تعالیٰ شاہ نے دیا تاکہ زمین کی ہیٹ سے اس کے اندر کا پانی جذب نہ ہونے، ختم نہ ہونے پائے، اور ادھر سے اونٹ جو ہے وہ 1 ہفتے کا پانی سٹاک کر کے رکھتا ہے، اور اگر وہ پانی اس کا ختم ہو گیا تو اس کے بعد چربی کا ایک بڑا سٹاک رہتا ہے، اور وہ چربی جو ہے وہ پانی بن کر اس کی باڈی کی ضرورت پوری کرتی رہتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا اونچا بنایا۔ ٹھیک، مگر اونچا بنایا تو اب سوار کیسے ہوں گے؟ پھر تو سیڑھی رکھنی پڑے گی ساتھ، یا چھلانگیں لگانی پڑیں گی۔ اب چھلانگیں لگا کر نیچے تو اتریں گے مگر سوار کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے اس کا مزاج یہ بنایا کہ اس کو صرف اشارہ کرنا ہے، وہ فوراً نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھتا ہے، ہم سوار ہو جائیں گے، جو ہی اسے لگتا ہے سوار ہو گئے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنا فرما بردار کہ جو ہی اسے اشارہ کیا بچے نے، وہ فوراً نیچے بیٹھ جاتا ہے، اشارہ کیا وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، صرف ایک لفظ بولا نخ، وہ تھی نیچے بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا بخ، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، نخ اور بخ پر وہ چلتا ہے۔ ٹھیک، اب جب وہ بار بار نیچے اترے گا، چڑھے گا، 5 کوئنٹل اس کی باڈی ہے، تو اس کی ٹانگ کی یہ کھال جو ہے وہ گھس جائے گی۔ اللہ نے یہاں کی کھال اس نے موٹی بنائی، اور اس کے اوپر بال اتنے سخت بنائے، وہ صرف اسی جگہ پر وہ بال ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ آج کل سردیاں ہیں، کشمیری جو ہیں وہ اپنے لیے سٹاک جمع کر رہے ہیں، چونٹیاں اپنی بلوں میں سٹاک جمع کرتی ہیں، چونٹی جب یہ دانہ زمین کے اندر لے جاتی ہے، اور دانہ جب مٹی میں مل جاتا ہے تو یہ فوراً اگنا چاہیے، کیونکہ اندر ہیٹ بھی ہے، تو یہ اگتا کیوں نہیں ہے؟ آپ بات نہیں پڑھیں، دانہ جو ہی مٹی میں ملے گا وہ فوراً اگ جائے گا، اس سے فوراً ایک گھاس کا ایک تنکا اوپر کے لیے نکلے گا، ایک نیچے کے لیے نکلے گا، نیچے کے لیے نکلے گا وہ زمین کی طاقت کھینچے گا، اوپر کے لیے نکلے گا زمین پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ ثم شققنا الارض شقا، بات نہیں پڑھنے والے کیوں نہیں دیکھتے قرآن میں کیا کیا لکھا ہے؟ ٹھیک، تو یہ دانہ جب زمین کے اندر چلا گیا یہ اگتا کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے چیونٹی کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہے، جب وہ دانہ اندر لے جاتی ہے تو دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس لیے وہ اگتا نہیں ہے۔ مگر کچھ دانے ایسے ہیں کہ 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود اگ جائیں گے، تو ایسے دانوں کو چونٹی 4 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اس کا سٹاک وہاں موجود رہے، ورنہ وہ دانہ اندر لے جائے گی، 2 دن کے بعد وہ اگنے لگے گا، اس کی تو محنت ہی برباد ہو جائے گی۔ کس نے سکھایا ہے؟ وہی اللہ۔ اللہ کی قدرتوں کو سمجھیں۔ میں تو یہ میڈیکل والوں سے کہتا ہوں، آپ لوگ یہ جو پڑھتے ہو تشریح الاعضاء انیٹمی، اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھو۔ نروس سسٹم، ہڈیوں کا سسٹم، دماغ کا سسٹم، آنکھوں کا سسٹم، سننے کا سسٹم، بولنے کا سسٹم، یہ کتنے سینکڑوں سسٹم انسان کی باڈی کے اندر ہیں۔ آپ کے ہاں تو سینکڑوں نہیں ہیں، آپ کے ہاں تو تھوڑے سے پڑھاتے ہیں، مگر ہیں سینکڑوں۔ وہ جو سینکڑوں سسٹم انسان کی باڈی کے اندر ہیں، کھانسی مستقل ایک سسٹم ہے، بلغم بننا مستقل ایک سسٹم ہے، کھانسی کے ذریعے بلغم کا باہر آنا مستقل ایک سسٹم ہے، یہ کھجلانا یہ مستقل ایک سسٹم ہے۔ خاص حالت آ جائے گی، کھجلاہٹ آئے گی، انسان ناخنوں سے کھج جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر پھر کاشن تو کاشن دبن ہے تل کو سلان گوتا دیون تو کاشن مکلی سسٹم اللہ نے رکھے۔ یہ سارے سسٹم جو اللہ نے رکھے ہیں۔ یہیں سے نگر کے بڑے ڈاکٹر نے کہا، اس نے کہا جناب مرنا عجیب نہیں ہے، جینا عجیب ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کیا لگا جینے سے پتا چلتا ہے اللہ ہے، مرنے میں تو سسٹم بیٹھ گیا چلا گیا، جیتے ہوئے تو سارے سسٹم جب کام کریں گے تب انسان جیتا ہے۔ میں نے کہا بڑی قیمتی بات آپ نے بتائی۔ ایک دوسرے ڈاکٹر نے بچائی، کہنے لگے صاحب موت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے موت بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا موت نعمت ہے کیونکہ مجھے یقین ہے موت سے پہلے مجھے مرنا ہی نہیں ہے، تو موت نے مجھے بتایا تم مرو گے نہیں۔ کیوں نہیں مرو گے؟ کیونکہ میں آئی نہیں ابھی، تو جب مجھے موت آئے گی تب تک مجھے زندہ رہنا ہے، تو موت نے بچایا تم زندہ رہو گے تب تک جب تک مجھے آنا ہے، جب تک میں نہیں آؤں گا تب تک تم اطمینان کے ساتھ زندہ رہو، چاہے تم بیمار رہو مگر رہو گے زندہ۔ تو موت نے مجھے بے فکر کر دیا، اور ساتھ میں مجھے یقین ہوگا جس دن آئے گی اس دن میں بچ نہیں سکتا، تو لہٰذا جتنے دن مجھے ہیں میں اطمینان کے ساتھ جیوں گا، چاہے بیمار رہ کر جیوں یا۔ میں نے کہا بہت قیمتی بات آپ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی، سچا دین ہمیں عطا فرمایا، مگر ہمارا ظلم اسلام پر یہ ہے ہم اسلام کو سیکھنے کو تیار نہیں، اس پر چلنے کو تیار نہیں، اس کے فرض کو فرض جان کر کرنے کو تیار نہیں، اس کے حرام کو حرام جان کر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک، ہاں لفظوں کے حد تک تو بہت سارے کہتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام ہمارا پیارا دین ہے، اور بہت سارے تو بس زبان سے کہتے ہیں، اندر ان کا حال اس سے زیادہ تباہ۔ جہاں کے بعض لوگوں کا حال
یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اندر ایمان سے خالی ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت ہے، اور کہیں کہیں وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ سیدھی بات ہے، وہ سکول جس سکول میں لوگ کہیں نماز پڑھنے سے ہمارے سکول کا ڈسپلن خراب ہو جائے گا، ڈانس کرنے سے ڈسپلن خراب نہیں ہوگا، نماز سٹارٹ کریں گے تو ڈسپلن خراب ہو جائے گا۔ تو یہ جو ذہنیت والا ہے، یہ پرنسپل ہو یا ٹیچر ہو، یہ کس ذہنیت والا ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ جو جوانی کی آپ کی زندگی ہے، اس جوانی کی زندگی میں آپ اپنے ایمان، اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی عادتوں عادت آج بنے گی، زندگی بھر ساتھ رہے گی۔ فضول خرچی کی عادت ہو گئی، زندگی بھر ساتھ رہے گی۔ کام چوری کی عادت ہو گئی، زندگی بھر ساتھ رہے گی۔ کام چوری کا مطلب کیا ہے؟ کمرہ گندا، کپڑے گندے، گندا رہنا ہے، اور یہی ہے دوسرے کریں گے آ کر کے، ٹھیک، کام چوری کی عادت ہو گئی زندگی بھر۔ آج کل تو ماں باپ پہ ڈپینڈ رہیں گے، آگے بیویوں پر ڈپینڈ رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا صاحب اگر کوئی نہیں ہوگا تو پھاکے مریں گے۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، میں نے خود تو نہیں ان سے سنا، ان کے شاگرد نے مجھے بتایا کہ صاحب پروفیسر صاحب کی بیوی جو ہے وہ دوسری جگہ گئی تھی، اور وہاں فائرنگ ہو گئی تو بیوی آ نہیں سکی۔ پروفیسر صاحب نے کہا یار آج تو اب مجھے پہلی مرتبہ خود کھانا بنانا پڑے گا، اور کھانا بنانا کبھی آتا نہیں تھا، ٹھیک، تو سب سے آسان کہا ہے کہ سب سے آسان کام ہے آملیٹ بنانا۔ ٹھیک، بہت واقعی سب سے آسان کام ہے آملیٹ بنانا۔ یہ بیچارہ انڈا جو ہے اتنا وفادار ہے کہ یہ سب سے زیادہ ایزی غذا اور سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے۔ اب اس نے آملیٹ بنایا تو جناب والا وہ جل کر کے کالا ہو گیا، تب وہ دیکھنے لگا اب اس کو کیا کروں گا۔ اب بیوی کو فون کیا، یہ تو جل گیا۔ اس نے کہا اب تمہیں آملیٹ رہنے دو، اب دال بناؤ، تم پانی میں ڈال دو دال، اس کے بعد پھر نمک ڈال دینا، وہ خود ہی پک جائے گی۔ چنانچہ وہ دال اس نے ڈالی تو 1 گھنٹے کے بعد دیکھے تو وہ پتیلا بھی جل گیا تھا۔ غرض یہ کہ وہ کہتے ہیں لکھنؤ کا نواب تھا، جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور نواب صاحب جو ہیں وہ بھاگے نہیں، انگریز کی فوج اندر داخل ہو گئی، تو انہوں نے کہا نواب صاحب جب سارے لوگ بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہنے لگے میں انتظار میں تھا، وہ جوتا لگانے والا آتا تو میں بھاگ جاتا۔ انسان ایسا بنتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا سیکھیں، اپنی خدمت کرنا خود سیکھیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آیا، انس، بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا دیکھا؟ حضور اپنے ہاتھ سے مارکا لگا رہے ہیں۔ مارکا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو باغوں میں نہیں، یہ جو بھیڑی بکریاں پالنے والے لوگ ہیں ان کو ڈر رہتا ہے کہ ہماری بکری یا ہماری بھیڑ دوسری بھیڑوں کے ساتھ اگر مل جائے گی یا ہاتھ نہیں آئے گی، پھر اسے اس کو نشان لگاتے ہیں، وہ اپنا خاص قسم کا کلر۔ تو حضور کے پاس اونٹ پہنچے ہیں اور وہ بیت المال کے ہیں۔ اب جو بیت المال کے اونٹ باہر نکلیں گے تو باقی لوگوں کے اونٹ ہیں، اب کون پہچانے گا ان کو یہ بیت المال کا ہے یا کسی آدمی کا اونٹ ہے؟ ان اونٹوں کو نشان لگانا ہے۔ تو حضور تو کسی بھی صحابی سے کہہ سکتے تھے ان اونٹوں کو نشان لگاؤ، یہ کام میں خود کہاں کروں گا؟ لیکن انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس پہنچا، میری گود میں ایک بچہ تھا، کیونکہ میرے ابا نے کہا تھا اس بچے کو حضور کے پاس لے جاؤ، حضور تہنیک کریں گے۔ میں جب گیا تو حضور اپنے ہاتھ سے اونٹوں پر نشان لگا رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور گھر میں آتے تھے، اگر میں آٹا گوندتی تھی تو حضور چولہا جلاتے تھے، میں اگر چولہا جلاتی تھی حضور بکری کا دودھ نکالتے تھے۔ سید العالمین اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ میرے کہنے کا ورشہ ہے اپنی عادتیں اچھی بنائیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، تیز مزاجی سے اپنے آپ کو بچائیں، اخلاق اچھے بنائیں، رویہ اچھا بنائیں، قابلیت پیدا کریں۔ آپ اگلی زندگی آپ کو گزارنی ہوگی صرف پریشان حال لوگوں کے بیچ میں۔ ڈاکٹر کن چیزوں میں بزنس گزارتا ہے؟ بیماروں کے درمیان اور تڑپتے ہوئے۔ اچھے اخلاق والا ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق سے آدھی بیماری دور کر دیتا ہے، اور اگر برے اخلاق والا ہوتا ہے تو سارے پیشنٹ کہتے ہیں تب ہے کیا ہوا میں مجبور چھے تو مگر ایشو انسان وہ گپن مگر کیا کرو مجبور، مجھے خود ایک آپ نے کہا اور یہیں مشہور ڈاکٹر کے بارے میں کہا تب ہے اس کے بعد جانا پڑے گا، مجبوری ہے، مگر کیا بنو کیا انسان مگر مجبوری۔ اپنا اخلاق اچھا ہو، اپنا رویہ اچھا بنائیں تاکہ مستقبل میں آپ رحمت بنیں انسانوں کے لیے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کی نظر میں سب سے نفرت والا وہ انسان ہے جس انسان کا رویہ اتنا برا ہو کہ سارے لوگ انسان کہتا ہے خدا بچے دور بچو، تو برے رویے کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہونے لگیں، ایسے انسان کو الد الخصم، ضدی، اللہ قسم کا آدمی، اجڑ قسم کا آدمی، گالیاں دینے والا، معمولی بات پر ریاکٹ کرنے والا، شور مچانے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں الد الخصم۔ حضور نے فرمایا اللہ کو بھی اس کی نفرت ہے۔ اچھے اخلاق والا بنے، دیندار بنے،
ہم نے ایسے ڈاکٹروں، مجھے ایک دفعہ فون کر رہے تھے یہاں سورا ہسپتال سے، کہہ لگا کہ جناب کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے، ہم آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں اور پیشنٹ کا آپریشن کرنا ہے اور جیسے نماز کا وقت ہو گیا اور اذان بھی ہو گئی اور پھر نماز قضا ہونے والی ہے، تو ہم کیا کریں؟ پیشنٹ کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جائیں تو پیشنٹ کا خون لاس ہوگا، اور اگر آپریشن چالو رکھیں تو نماز قضا ہو جائے گی، اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا بہت ذمہ داری کی بات ہے، میں جواب نہیں دے سکتا، میں پہلے کتابیں ڈھونڈوں گا اور میڈیکل کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ، اور جو باقی علماء ہیں وہ، ان سے پوچھ کر کے پھر مسئلہ بتاؤں گا۔ جو بہت تحقیق کرنے کے بعد پھر ان کو فون کیا، آج کل تو وہ ریٹائر ہیں، آپ لوگ نے کچھ نام بھی ان کا سنا ہوگا۔ بہرحال جب میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا مسئلہ میں نے معلوم کر لیا، جس وقت پیشنٹ کی حالت یہ ہو کہ اس کا خون نکل رہا ہے اور آپ کا ایک ایک منٹ اس وقت قیمتی ہے، اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے نماز چھوڑ دیں اور اس پیشنٹ کا آپریشن مکمل کر لیں۔ کہنے لگا اچھا نماز تو فرض ہے؟ میں نے کہا فرض ہے۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے حدیث میں ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ کہنے لگا یہ حدیث مجھ پہ تو نہیں فٹ ہو جائے گی کیونکہ میں تو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا جان بوجھ کر چھوڑ، کہنے لگا میرے سامنے پیشنٹ ہے مگر میں چھوڑ رہا ہوں نماز پیشنٹ کی وجہ سے۔ کل کو کوئی دوسرا لڑکا جو ہے وہ کہے گا صاحب مجھے یہ نماز نہیں پڑھنی ہے کیونکہ ہمارا میچ ہو رہا ہے، تو وہ کھیل کی وجہ سے میں نماز چھوڑے گا۔ دوسرا جو ہے وہ دکاندار، اس کا کسٹمر ہے، وہ کہے گا کسٹمر کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہوں۔ تو اگر میرے لیے پیشنٹ کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت ہے، کھلاڑی کو کھیل کی وجہ سے، کسی اور کو دوسرے، ہر انسان اپنے اپنی وجہ سے، اور کوئی کہے گا بڑا ضروری سیریل چل رہا ہے میں بعد میں نماز، اسی سے نماز چھوڑ دے گا کیونکہ اس کے نظر میں وہی عام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ عہد کریں انشاءاللہ ایک طرف سے ہم باکردار مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، اور باکردار کا مطلب ہمارا دل بھی پاک، ہماری آنکھ بھی پاک، ہمارا رویہ بھی پاک۔ آگے بڑے مشکل امتحان آتے ہیں۔ مجھے لڑکے نے فون کیا، کہنے لگا جی میں گائنک میں جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میں نے کہا جب اتنا پاک دل تمہارا ہو کہ تمہارے سامنے جب کوئی عورت آئے گی تم یہ سمجھو یا تو میری ماں ہے یا میری بہن ہے، جب اس طرح تمہارا دل ہو تو اس میں جانا، ورنہ پیشنٹ تڑپتا رہتا ہے اور ڈاکٹر کی نیت برائیوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب اندر ایمان کی طاقت مضبوط ہوگی، اور ایمان کی طاقت جب مضبوط ہوتی ہے وہ انسان کو قدم قدم پر روکتی ہے، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں اپنی آنکھ کا جناح نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے دل میں برے خیالات نہیں لاؤں گا، میں پیشنٹ کو لوٹوں گا نہیں، ایمان قوی ہوگا۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے اسی لیے ہے کہ ایمان پختہ ہو جائے، اور جو ہی ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پختہ ہونے کے بعد پھر یہ کہیں بھی رہے گا، انسان دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت مسائل سکھانا نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت میں عالم بنانا نہیں ہے۔ 40 دن میں 3 دن میں کیا عالم بنے گا انسان؟ یہ ایسا ہی جیسے کہیں گے صاحب آپ ہمارے ساتھ 40 دن آئیے ہم آپ کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ کون ڈاکٹر؟ یہاں تو 5 سال تک رات و دن ایک کرنا پڑتا ہے، تب بھی آدمی کہتا ہے میں کہیں نہیں پہنچا۔ ٹھیک، میڈیکل کی دنیا کتنی وسیع دنیا ہے، اور آگے چل کر کے پھر جب کسی ایک ٹاپک پر سال ہا سال محنت کر کے پھر کہتے ہیں کہاں پہنچے، کہنے لگا جی یہ نامعلوم دنیا ہے۔ ایک آنکھ کا ڈاکٹر ہے، میں نے پوچھا کہاں پہنچی آنکھ کی ریسرچ، کہنے لگے یہ نامعلوم دنیا ہے، جہاں پہنچتے ہیں اس سے آگے ایک اور ہے۔ میں نے کہا اقبال نے کہا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہی ہے واقعی۔ آپ نرو دنیا میں جائیں گے انتہائی کو نہیں پہنچ سکیں گے، آپ ہارٹ کی دنیا میں جائیں گے اس کی انتہائی کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک دفعہ میں نے کہا قرآن تو کہتا تھا ایمان دل میں ہے، میڈیکل سائنس کہتی تھی نہیں صاحب یہ دماغ میں ہے۔ قرآن کہتا، میڈیکل سائنس کہتا تھا دل کا کام صرف پمپنگ ہے، اندر جذبات نہیں، جذبات کا تعلق دماغ سے ہے۔ اب آج میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں نہیں، اس دل کے اندر اپنا الگ دماغ ہے اور وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو قرآن کی بات صحیح ہو گئی۔ کیا قرآن نے کہا تھا ایمان دل میں آتا ہے، جذبات دل میں ابھرتے ہیں، حق اور باطل کا سمام دل کے ساتھ تعلق ہے۔ اصلاح قلب، تصدیق بالقلب ہم کہتے تھے، میڈیکل سائنس کہتے تھے نہیں صاحب دل کا کام پمپنگ ہے، وہ تو جانور کو بھی ہوتا ہے۔ کہتا ہاں دل 2 ہیں، ایک ہے پمپنگ کرنے والا دل وہ تو جانوروں کا ہے، اور ایک ہے خیر و شر کو قبول کرنے والا رد کرنے والا دل وہ انسان، وہ یہی ہے۔ اور اس دل کے اندر وہ دل ہے، وہ جب خیر فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دل کے اندر تمہارے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب یہ درست ہوگا تو تمہارا جرات نظام، جب اس دل کے اندر اللہ کا ڈر، تو یا اللہ میں اپنی آنکھ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے ہاتھ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے رویہ صحیح رکھوں گا، میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کروں گا، میں اپنے پیشنٹ کو لوٹوں گا نہیں، کیونکہ دل، اور اگر نہیں
دل کے اندر ہے دنیا کماؤ، زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کمپنی والوں کو کہ صاحب ورلڈ ٹور کا ٹکٹ اگر آپ دیں گے تو میں آپ کی دوائیاں پاس کرا دوں گا 1 مہینے میں۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے ورلڈ ٹور کا ٹکٹ اگر آپ مجھے دیں گے تو آپ کی دوائیاں پاس کراؤں گا 1 مہینے میں۔ ہسپتال کے آدمی نے مجھے خود کہا کہ لگا جی ایک ڈاکٹر ہمارے ہاں ہے، ہر پیشنٹ کو ایک دوائی لکھتا ہے، سر میں درد ہو تو وہی لکھے گا، چوٹ لگی تو وہی لکھے گا، کیونکہ اس کو وہاں سے کمیشن لینا ہے۔ بیچارے بیمار کو پتہ ہی نہیں یہ مجھے کیا، اور کمپنی والوں نے کیا بنایا، لال پیلے رنگ کا میٹھا پانی۔ انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے زیادہ بدتر حالت کو پہنچتا ہے، اور انسان جب اٹھتا ہے تو فرشتوں سے آگے بڑھتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کو بنایا، اس کے اندر اچھا بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور برا بننے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ پڑھی، ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں اپنی وہ سوانحات لکھ رہا تھا، کہ لگا جب میں فلاں جگہ یوکرین میں میڈیکل سائنس پڑھ رہا تھا تو ڈاکٹر نے کہا دیکھو تمہارا بھی آخری بیچ ہے، میرا بھی آخری سبق ہے، میں جا رہا ہوں، آخری بات تم سے کہہ کے جاتا ہوں۔ اور یہ بات میری ہمیشہ ذہن رکھنا، اپنے پیشنٹ کو تم ایسے سمجھنا جیسا میرا بیٹا ہے یا میرا باپ۔ اگر تم یہ سوچ کر کے پیشنٹ کا علاج کرنے لگو گے، میں یہ سمجھوں گا تم میرے شاگرد ہو، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اس نصیحت کو آج تک یاد رکھا ہے کہ میں پیشنٹ کو سمجھتا ہوں، اگر مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، میرے باپ کے برابر، تو میں باپ کی نظر سے دیکھتا ہوں، اگر میرے بھائی کی طرح ہے تو میں بھائی کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور چھوٹا بچہ ہے تو بیٹے کی طرح دیکھتا ہوں، اور اگر وہ فیمیل ہے تو یا تو میری ماں یا میری بہن یا میری بیٹی، بیوی کا نام نہیں لیا اس نے، پتہ نہیں غیر شادی شدہ رہا ہوگا یا کیا بات ہوگی، لیکن یہ ہے۔ اور سمجھانے والا کوئی عیسائی پروفیسر تھا یوکرین میں، اس نے نوٹ کیا اس کو کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی ہے، اور آج تک اسی پر کاربند ہو۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں صرف مقصد یہ ہے کیا صاحب، ایمان میں پختگی آئے، آپ کا دل صاف رہے گا، آپ کی آنکھیں کنٹرول میں رہیں گی، آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، پیشنٹوں کے لیے رحمت بنیں گے، جہاں سارا سٹاک آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہاں بھی آپ دھوکہ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے۔ ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب سٹاک آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے سٹاک اٹھا کر کے دکاندار کے حوالے کیا اور کہا احمد حج میون کمیشن تھے، باقی زین سپانا، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان میں پختگی آئے گی، ایمان صحیح ہوگا تو اللہ کا ڈر آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہوگا، اللہ کی محبت آئے گی تو نیکی کرنا آسان ہوگا۔ انسان 2 ہی وجہوں سے کرتا ہے، یا محبت اور یا ڈر، خوف یا شوق۔ شوق اس لیے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اور میڈیکل پڑھتے ہوئے اگر خدا کو نہیں پہچان سکے، آپ انیٹمی پڑھتے ہوئے اگر خدا کو نہیں پہچان سکے، اور کون سی دنیا ہوگی جہاں۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں، میں نے کہا آج کی دنیا میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان علوم کو پڑھتے ہوئے تو خدا کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جو لوگ اسٹرونومی پڑھتے ہیں وہ سارے سسٹم کو دیکھ کر کہنے چاہیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ۔ جو زمین کی تھیوریاں پڑھتے ہیں وہ کہنے چاہیے کتنا بڑا اللہ، اسی زمین کے اندر یہ سارے خزانے رکھے ہیں، نمک بھی اسی سے، کھاڑ بھی اسی سے، لکڑی بھی اسی سے، پٹسن بھی اسی سے، روئی بھی اسی سے، کپڑے بھی اسی سے، پھل بھی اسی سے میٹھا، سب کچھ اسی سے۔ ادھر ایک لڑکے نے مجھے فون کیا وہاں سے، مدراس سے، کہنے لگا جی یہاں ایک لڑکا کشمیری ہے، وہ کہتا ہے اس کے مانن خدا یہ خدا وشنو جس نے وشنو سے کیا مانو چھکا تھی، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا یہی ہے۔ میں نے کہا دے دو فون۔ اس نے فون اٹھایا، میں نے کہا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا جی تامل ناڈو میں۔ میں نے کہا تامل ناڈو میں چاروں طرف سے صرف کوکونٹ کے درخت ہوتے ہیں، جیسے یہاں ویر یا یہ سفیدے ہیں نا، ایسے تامل ناڈو میں چاروں جدھر نظر ڈالیں گے ادھر یہ ہیں وہ کوکونٹ کے درخت، اور وہ کوکونٹ کے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کوکونٹ کے درخت نظر آ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا دیکھو یہ اوپر جو پھل ہوتا ہے، اس پھل کے اندر پہلے پانی آتا ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں یہ پانی اندر کہاں سے آیا؟ یا تو کہوں گے بارش سے، مگر وہ تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ بارش اندر جا ہی نہیں سکتی، اس لیے بارش کا پانی اندر نہیں گیا۔ یا تم کہو گے زمین سے اوپر پہنچا، تو زمین کے اندر سے کیسے پہنچا جب درخت کے اندر کوئی پائپ ہی نہیں ہے جس پائپ سے یہ پانی اوپر پہنچا ہو؟ تو کیسے پہنچا یہ پانی؟ کہہ رہے کیا پتا کیسے پہنچا؟ میں نے کہا وہی ہے اللہ جو یہاں یہ پانی پہنچاتا ہے اور اس کو میٹھا بناتا ہے، مزیدار بناتا ہے، اور آگے چل کر یہی کوکونٹ بنتا ہے، وہی ہے خدا۔ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ یَمُرُّونَ عَلَیْہَا، قدم قدم پر میری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، تم غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں۔ انڈا پہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت خدا، کہنے لگا کہ یہ نہیں شہتوت کا پتا، یہ پتا ریشم کھائے گا تو ریشم بنتا ہے، بکری کھائے گی تو مینگنی بنتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشکا بنتا ہے، پتا ایک ہی ہے۔ ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا